ایک ہلکے پھلکے مذاق سے شروع ہونے والا معاملہ جو دیکھتے ہی دیکھتے سنگین سانحے میں ڈھل گیا۔ اس سنگین مذاق نے دو ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے، مگر مذاق کا اصل ذمہ دار شیطان صاف بچ نکلا۔ اس کا سوال بڑا عجیب و غریب اور چونکا دینے والا تھا۔ وہ میرے چیمبر میں داخل ہوئی تو میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے بیٹھنے کے لیے ایک کرسی کھینچ لی اور رسمی الیک سلیک کے بعد بڑی بے تکلفی سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ یہ سوال اتنا غیر متوقع اور خلاف معمول تھا کہ میں الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ میری اس حالت پر زیر لب مسکرانے لگی۔ اس کے رد عمل نے مجھے متجذب کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے قدرے خشک لہجے میں استفسار کیا، خاتون، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ مجھے اتنی بے تکلفی سے بیگ صاحب کہہ کر مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ کہ آپ کو میری شادی کی اتنی فکر کیوں لگی ہوئی ہے؟ جرا شروع ہو گئی، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آخری جملہ اس نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا جیسے مجھ سے ناشناسائی کا شکوہ کر رہی ہو۔ میں نے بڑی گہری نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تاکہ یہ یاد کر سکوں کہ وہ کون تھی اور مجھے کس حوالے سے جانتی تھی، لیکن باوجود کوشش کے مجھے یاد نہ آ سکا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ معاف کیجیے گا خاتون، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، میں واقعی آپ کو نہیں پہچان سکا۔ چلے کوئی بات نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، میں آپ کی صدا کو مائنڈ نہیں کروں گی۔ میں منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے۔ اس نے کچھ بیان کرنے کی بجائے الٹا مجھی سے پوچھ لیا، اچھا یہ بتائیں، اگر میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا پھر آپ میرے سوال کا سیدھا اور سچا جواب دیں گے نا؟ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا حکمانہ پن جھلکتا تھا۔ میں نے اس کے جرحانہ رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے بلی کو تھیلے سے باہر لانے کی غرض سے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی، پھر بتانے لگی، بیگ صاحب، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں فرحانہ ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ بے تکلفی سے مخاطب کرنا میرا سٹائل ہے اور میں اس میں کوئی بھی حرج نہیں سمجھتی۔ تیسرے سوال کا جواب میں سچی اور کھری کہوں گی کہ آپ مجھے جانتے ہیں اور نہ ہی میں آپ کو۔ وہ دراصل میں نے آپ کے دفتر کے باہر لگی نیم پلیٹ پڑھ لی تھی، تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل مرزا امجد بیگ ہیں۔ اور جہاں تک آخری سوال کا تعلق ہے کہ مجھے آپ کی شادی کی اتنی فکر کیوں لگی ہوئی ہے، تو میں اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ مجھے ہر اس شخص کی شادی کی فکر لگی ہوئی ہے جو ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ میرے اندازے کے مطابق فرحانہ کی عمر 30 اور 35 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک پرکشش، سمارٹ اور جاذب نظر خاتون تھی، خاصی فارورڈ اور بے تکلف بھی نظر آتی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی باتونی بھی۔ مجھے وہ اپنی باتوں سے تھوڑی کھسکی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج تک اس اسٹائل کی کسی عورت سے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا اور سنسنی خیز تجربہ تھا۔ مجھے خاموش اور متجذب دیکھ کر اس نے شوخ لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں نے آپ کی فرمائش پوری کر دی، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ کون سا وعدہ؟ بے اختیار میری زبان سے پھسل گیا۔ کمال ہے، اتنی جلدی بھول گئے۔ وہ کسی محبوبہ کی مانند آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، یہ تو سراسر چیٹنگ ہے بیگ صاحب۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کون سی چیٹنگ کی ہے؟ دیکھیں بیگ صاحب، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی اپنائیت سے بولی۔ میں نے اس کی فرمائش کو عملی جامہ پہنا دیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دوں تو پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اوہ، میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور کہا، تو آپ اس وعدے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، اس نے کسی دلربا کی طرح سر کو اس باتی جنبش دی اور بولی، اگر اتفاق سے کیا ہوا وعدہ یاد آ ہی گیا ہے تو جلدی سے اسے پورا بھی کر دیں۔ ویسے میں ایک بات کہنے سے باز نہیں آؤں گی۔ کون سی بات فرحانہ صاحبہ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے جواب دیا، ایک کامیاب وکیل کی یادداشت، خاص طور پر شارٹ میموری، کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کاغذی پلندوں کے ساتھ سر کھپاتے ہیں نا، اس لیے آپ کو نہایت ہی پابندی کے ساتھ کاغذی بادام استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کے اس مشورے کا بہت شکریہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ بے تکلفی کے گراف کو بلند کرتے ہوئے بولی، اب میرے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ بدقسمتی سے میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، میں نے بتایا۔ آپ بہت ظالم ہیں، وہ اپنے دونوں گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔
اپنی خوش قسمتی کو بدقسمتی کہہ رہے ہیں، فوراً توبہ کریں۔ میں توبہ تو کیا کرتا، البتہ اس سے پوچھ لیا، تو آپ کی نظر میں غیر شادی شدہ شخص بڑا قسمت والا ہوتا ہے؟ کہیں آپ کا تعلق کسی شادی دفتر وغیرہ سے تو نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی، لیکن اگر کہیں تو آپ کی خاطر میں شادی دفتر بھی کھول سکتی ہوں۔ میری خاطر؟ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے بڑی بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ اتنی جذبیت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ مجبوراً مجھے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانا پڑی۔ میری اس نظراتی پسپائی پر وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ اس کے اس انداز میں ہنسی خطرناکی چھپی ہوئی تھی۔ میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری اس کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے بڑے تشویش بھرے انداز میں اپنی رسٹ واچ کو دیکھنے لگی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، وہ متاسفانہ لہجے میں بولی۔ مجھے ایک جگہ بہت ہی ضروری کام سے جانا تھا۔ آپ کی صحبت میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آخری جملہ اس نے بڑی لگاوٹ سے ادا کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر متلاشی انداز میں اپنے پرس کو کھنگوڑنے لگی۔ اس کی بے طرفے، غیر متوقع اور بے ربط حرکات نے مجھے ذہنی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا، فرحانہ صاحبہ، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ میرے پاس کس کام سے آئی تھیں؟ میرا کام ہو گیا، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ اب میں چلوں گی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ اپنے پرس کے ساتھ بھی مصروف رہی تھی۔ میری الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا، کام ہو گیا؟ کیا مطلب؟ وہ ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ ہماری آنکھیں چار ہوئیں تو وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خطرناک تھی کہ مجھے اپنے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے نگاہ چرا لی۔ اسی لمحے فرحانہ کی دلنشیں آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بیگ صاحب، یہ میرا وزٹنگ کارڈ رکھ لیں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ نظر آیا۔ یقیناً وہ اپنے پرس میں اسی کارڈ کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں سے مذکورہ وزٹنگ کارڈ لے لیا اور بغیر دیکھے اسے اپنی میز پر رکھ دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مسکرائی اور اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، آپ مجھ سے اس وزٹ کی فیس تو نہیں لیں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، خاتون نہیں، فرحانہ۔ اس نے تہمکانہ انداز میں میری بات کاٹ دی۔ اس کی یہ حرکت بدتمیزی کے زمرے میں آتی تھی، تاہم اس نوعیت کی حرکات کے سلسلے میں خوبصورت عورتوں کے لیے دل میں گنجائش رکھنا مرد کی فطرت کا تقاضا ہے۔ میں بھی اس کی قطع کلامی کا برا منائے بغیر جلدی سے کہا، اوکے فرحانہ صاحبہ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ میں صرف انہی لوگوں سے فیس وصول کرتا ہوں جن کا مجھے کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے تو ابھی تک کام ہی نہیں بتایا، پھر فیس کس بات کی؟ میں تو سمجھتی ہوں میں جس کام سے یہاں آئی تھی وہ ہو گیا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اینی ہاؤ، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، میں نے بے سختہ کہا اور اسے رخصت کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی بھرپور اور معنی خیز نگاہ سے مجھے دیکھا، ذمینی انداز میں مسکرائی اور بڑی ادا سے پرس اٹھا کر مجھے خدا حافظ کہا، پھر وہ دلکش چال کے ساتھ میرے چیمبر سے نکل گئی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس عجیب و غریب عورت، میرا مطلب ہے کہ فرحانہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میں فرحانہ کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے قاصر رہا تھا۔ اس نوعیت کی کلائنٹ پہلی مرتبہ میرے تجربے میں آئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت، دلکش اور بڑی بھرپور عورت تھی۔ میں نے میز پر سے اس کا وزٹنگ کارڈ اٹھا لیا تاکہ اس سے تعارف حاصل کر سکوں۔ ابھی تک میں صرف اس کے نام سے ہی واقف تھا اور وہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ مجھے اس سے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ وہ خوشبو کے ایک جھونکے کے مانند میرے چیمبر میں آئی تھی اور اس کے در و دیوار کو مہکا کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہاں کی فضا بڑی خوشگوار اور معطر تھی۔ وزٹنگ کارڈ کے مطابق اس کا نام فرحانہ ناز تھا۔ میرے خیال میں اس کا نام سراپا ناز ہونا چاہیے تھا۔ فرحانہ کی طرح اس کا وزٹنگ کارڈ بھی بڑا پراسرار اور معنی خیز تھا۔ کارڈ پر اس کے نام کے علاوہ صرف ایک فون نمبر پرنٹ تھا جو کراچی کے ایک پوش ایریا کی نشاندہی کرتا تھا۔ میں اس کارڈ کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میرے پاس آنے والے لوگ عموماً مجھ سے وزٹنگ کارڈ کی فرمائش کرتے تھے اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے اپنا کارڈ دے کر جاتے ہوں، لیکن فرحانہ ان سب سے بالکل مختلف، نرالی اور انوکھی تھی۔ فرحانہ سے زیادہ اس کا سوال دلچسپ اور سنسنی خیز تھا جو اس نے میرے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ جس انداز میں وزٹنگ کارڈ مجھے تھما کر رخصت ہوئی تھی، اس سے یہی مطلب نکلتا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے ٹیلی فونک رابطہ کروں، اور یہ سر دست میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس ناممکن کی کئی ایک وجوہات تھی۔
نمبر 1۔ اس وقت میں اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا اور باہر وزٹنگ لابی میں نصف درجن سے زیادہ افراد میرے انتظار میں اپنی باری کے لیے سوکھ رہے تھے۔ میں نے محاورتاً کہا ورنہ وہ لوگ دھوپ میں نہیں بلکہ ٹھنڈے ٹھار ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں بیٹھے تھے۔ وہ سوکھ تو نہیں، البتہ ان میں سے بعض کم برداشت کرنے والے سکڑ ضرور سکتے تھے۔ میں اپنے نصف درجن کرم فرماؤں کو نظر انداز کر کے کسی اور مہم میں فی الحال مصروف ہونا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ نمبر 2، اس زمانے میں ہمارے ملک میں کسی نے سیل فون کا نام تک نہیں سنا تھا، استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لہٰذا میں فوری طور پر فرحانہ سے رابطہ قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے وزٹنگ کارڈ پر لینڈ لائن کا نمبر تھا اور یقیناً وہ اپنی لینڈ سے ابھی کافی فاصلے پر تھی۔ میں اسے ابھی اور اسی وقت رنگ کرتا تو ظاہر ہے یا تو فون اٹینڈ ہی نہ ہوتا اور یا پھر اٹینڈ کرنے والا فرحانہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ میں فرحانہ اور اس کے وزٹنگ کارڈ کو فی الوقت نظر انداز کر کے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مصروف ہو گیا۔ میری سیکرٹری نے اس کے بعد ترتیب وار ایک اور خاتون کو میرے پاس بھیج دیا۔ میرے کلائنٹس میں خواتین و حضرات کی تعداد تقریباً برابر ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اس روز یہ حسین اتفاق تھا کہ بے طرفِ یہ تیسری خاتون میرے چیمبر میں داخل ہوئی تھی۔ پہلی خاتون جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں آئی تھی، دوسری یعنی فرحانہ دلنشیں مسکراہٹیں اچھال کر چلے گئی تھی۔ میں اس کی آمد و جامد کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا اور اب یہ تیسری خاتون پتہ نہیں کس سلسلے میں آئی تھی۔ میں نے حسب معمول اور حسب ضرورت پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ نشست سنبھالنے کے بعد امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور رسمی الیک سلیک کے بعد پوچھ لیا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے تامل کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میرا نام ہما ہے، میری ایک رشتہ دار نے آپ کی بہت تعریف کی تھی اس لیے یہاں آ گئی، مجھے آپ سے قانونی مدد چاہیے۔ میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا، پھر اپنے سامنے بیٹھی ہما نامی اس باوقار خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں اسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوں، فرمائیں آپ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتی ہیں؟ مطلب آپ کو کون سا قانونی مسئلہ درپیش ہے؟ مسئلہ میرے شوہر کا ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ وسیم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کس الزام میں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس پر قتل کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، ہما نے بتایا۔ میں نے پوچھا، وسیم نے کس کو قتل کیا ہے؟ وسیم نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ زخمی لہجے میں بولی، اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہاں میرا یہی مطلب تھا، میں نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے پھر پوچھا، وسیم پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ مقتول کا نام عارف ہے یا پھر عاصم ہے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ کمال ہے، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایک شخص کے بیک وقت دو نام کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ اس کمبخت نے وسیم کو اپنا نام عاصم بتایا تھا اور حسان کو عارف۔ یہ عارف یا عاصم خاصا شیخی خور بندہ تھا۔ اور یہ حسان صاحب کون ہے؟ میری پوری توجہ ہما پر مرکوز تھی۔ کوئی خبری رپورٹر ہے یہ شخص، وزاری سے بولا۔ ہما صاحبہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ نے اب تک جو تفصیل بتائی ہے اسے سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر مقتول کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان لوگوں کا روز کا ملنا جلنا تھا، ہما نے بتایا۔ لوگوں کا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ان کے ساتھ کئی اور افراد بھی تھے؟ یہ 4 افراد کی ایک چھوٹی سی ٹولی تھی، وہ اکتاہٹ امیز انداز میں بولی۔ یہ چاروں صبح صدر کے علاقے میں ملاقات کرتے تھے، کسی چائے خانے میں بیٹھ کر چائے پیتے، تھوڑی گپ شپ لگاتے، پھر اپنے اپنے کام کے لیے نکل جاتے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، وسیم حسان عارف کے علاوہ چوتھا شخص ٹیلی فون کے محکمے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام ظفر علی ہے۔ ہما صاحبہ، آپ کی باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان چاروں میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پھر عارف کے قتل کا الزام وسیم پر کیوں آ رہا ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس واقعے سے چند روز پہلے کسی بات پر وسیم اور عارف میں خاصی تلخ کلامی ہاتھا پائی ہو گئی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی بڑی دھمکیاں بھی دے ڈالی تھیں۔ لہٰذا اس بدمزگی کے چند روز بعد جب عارف قتل ہو گیا تو پولیس نے وسیم کو اس کے قتل کے الزام میں دھر لیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس کا مزاج کس قسم کا ہے۔ ہاں، اس مزاج سے ہر کوئی واقف ہے، میں خیال انگیز انداز میں بولا، لیکن ایک بات پوری طرح میری سمجھ میں بیٹھ نہیں سکی۔ مجھے الجھن میں مبتلا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، کون سی بات وکیل صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ چاروں افراد آپس میں کوئی مشترکہ بزنس بھی کرتے تھے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے بتایا۔ وسیم اور عارف میں کسی نوعیت کی شراکت داری؟ بالکل نہیں،
اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ دیکھیں خاتون، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے شوہر کی مقتول کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، ہم فی الحال حسان اور ظفر کو بھول جاتے ہیں اور ملزم و مقتول یعنی آپ کے شوہر وسیم اور عارف کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں جواب دیا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، وسیم اور عارف میں گہرا یارانہ تھا، وہ روزانہ ملتے تھے اور چائے پر گپ شپ کرتے تھے۔ جب تعلقات کی نوعیت اتنی گہری ہو تو پھر اس قسم کے جھگڑے کی صرف دو ہی وجوہ ہوتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گی کہ ان کے درمیان اختلافات کا سبب کیا تھا؟ مثلاً کون سی وجوہات وکیل صاحب؟ ہما نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نمبر 1، دونوں دوستوں کے بیچ اچانک بہت ساری دولت آ گئی ہو۔ میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وکیل صاحب، یہ وجہ تو بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں کا تعلق معاشرے کے متوسط طبقے سے ہے۔ ان کے درمیان بہت زیادہ دولت کی آمد کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ ہما نے بتایا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وسیم ضرور مجھے بتاتا، تو پھر یقیناً ان کے بیچ کوئی عورت آ گئی ہوگی۔ میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ ان کے معاملے میں بھی کسی عورت کی ذات ملوث ہے۔ ہما کو متذبذب دیکھ کر میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ کسی حد تک آپ اپنے اندازے کو درست کہہ سکتے ہیں، وہ متعاملانہ انداز میں بولی۔ کس حد تک؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بات دراصل وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ ہنسی متذبذب تھی۔ ہما صاحبہ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ مجھے اپنے شوہر کا وکیل مقرر کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کے خیال میں وسیم بے گناہ ہے۔ آپ کی کوشش بلکہ خواہش ہے کہ میں وسیم کو قتل کے اس جھوٹے مقدمے سے باعزت بری کراؤں۔ اگر آپ واقعی اس مقصد کے لیے سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کو مجھ پر بھرپور اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے کچھ چھپائیں گی تو پھر میری جانب سے کسی مثبت نتیجے کی توقع نہیں رکھنا۔ وکیل صاحب، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو چاہتی ہوں آپ جلد از جلد وسیم کو اس مصیبت سے نجات دلا دیں۔ تو پھر آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ وسیم اور عارف کے بیچ وہ عورت والا کیا معاملہ تھا جسے آپ کسی حد تک کہہ رہی ہیں، اور آپ کا یہ خیال بھی ہے کہ میں بات کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ بات ختم کر کے میں سوالیہ نظروں سے ہما کو دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو مجتمع کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، وکیل صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ وہ چاروں صدر کے علاقے میں روزانہ کیوں جمع ہوتے تھے، تاکہ آپ ان کے ملاپ کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ ضرور ضرور، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ایسے نیک کام میں تاخیر بالکل مناسب نہیں ہوگی۔ ہما مجھے بتانے لگی، ان چاروں میں مشترک ایک کنڈر گارڈن سکول ہے۔ ان کی ملاقات روزانہ صبح اسی سکول میں ہوتی تھی۔ یہ ایک نرسری لیول کا سکول ہے جہاں کے G1 اور KG2 کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ عارف کا بچہ یعنی بیٹا KG1 میں پڑھتا ہے، حسان اور ظفر کی بیٹیاں KG2 میں ہیں، اور ہماری بیٹی نرسری مکمل کرنے کے بعد اب ایک دوسرے سکول میں کلاس 1 میں پڑھ رہی ہے۔ اور ایک منٹ ہما صاحبہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جب آپ کی بیٹی اس کنڈر گارڈن سکول سے نکل کر کسی دوسرے سکول میں جا چکی ہے تو پھر وسیم باقاعدگی کے ساتھ وہاں کیوں جاتا تھا؟ میں آپ کو وہی بتانے والی تھی کہ آپ نے سوال کر دیا، وہ بڑی رسانیت سے بولی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنے بیان کو جاری رکھیں۔ وسیم پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتا ہے، ہما نے بتایا۔ عموماً وہ اسکول کے بچوں ہی کو اٹھاتا ہے۔ ہماری اپنی گاڑی ہے۔ یہ گاڑی دن بھر پک اینڈ ڈراپ کے لیے استعمال ہوتی ہے، شام 6 بجے کے بعد ہمارے گھریلو استعمال میں آ جاتی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، عارف اپنے بیٹے کو صبح خود اسکول چھوڑتا تھا، واپسی میں بچہ وسیم کی گاڑی میں جاتا تھا۔ ظفر علی اپنی بیٹی کو بائک پر لاتے لے جاتے ہیں۔ حسان نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رکشہ ارینج کر رکھا ہے۔ اب میں ایک چھوٹے سے مذاق کا ذکر کروں گی جس کی وجہ سے وسیم اور عارف میں جھگڑا ہوا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر موقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، عارف کے توسط سے وسیم کو ایک بچہ ملا جو لیاقت آباد کا رہنے والا تھا۔ عارف کی رہائش بھی لیاقت آباد المعروف لالو کھیت میں ہے۔ اس بچے کا گھر عارف کے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے، جبکہ ہم لوگ ناظم آباد کے علاقے میں رہتے ہیں۔ ہماری اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نیچے ایک معروف ریسٹورنٹ بھی ہے۔ وہ بچہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کا باپ پاسپورٹ آفس میں ملازم ہے۔ KG1 کے بچے جب پہلی مرتبہ اسکول آتے ہیں تو ہنسا پھڈا کرتے ہیں۔ وہ والدین کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، خاص طور پر وہ بچے جو اکیلی اولاد ہوں اور والدین کے لاڈلے بھی۔
یہی حال فیصل اور شرمین کے بیٹے کا بھی تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکی تو میں نے پوچھ لیا، فیصل اور شرمین سے آپ کی مراد وہ لوگ ہیں جن کا بچہ مقتول عارف کے توسط سے وسیم کو ملا تھا؟ جی ہاں، میں انہی کی بات کر رہی ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ بچے کی ضد کو دیکھتے ہوئے والدہ نے فیصلہ کیا کہ ابتدا میں چند روز وہ خود صبح انہیں اسکول پہنچائیں گے، لیکن واپسی میں وسیم ہی بچے کو گھر پہنچائے گا۔ لہٰذا فیصل اور شرمین بائک پر روزانہ صبح بچے کو اسکول لانے لگے اور چھٹی کے وقت وسیم اسے لے جاتا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ وسیم کو ایک مذاق سوجا۔ یہ مذاق دراصل ایک خوفناک شرارت تھی جس کے پیچھے حسان کا شیطانی ذہن کام کر رہا تھا۔ دراصل شرمین بہت خوبصورت عورت ہے اور یہی عورت اس فساد کی جڑ ثابت ہوئی ہے۔ تفصیل تو آپ وسیم سے ہی پوچھیں، مجھے بھی بہت بعد میں پتہ چلا تھا۔ بہرحال یہ سارا شیطانی چکر اس رپورٹر حسان نے چلایا تھا۔ اس نے وسیم کو الٹی سیدھی پٹی پڑھائی کہ عارف یا عاصم کے ساتھ تفریح لینا چاہیے۔ ایک طے شدہ شرارت کے تحت وسیم نے دوستوں کی محفل میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ شرمین اس پر بہت مہربان ہے۔ جب وہ دن میں اس کے بیٹے کو ڈراپ کرتا ہے تو اکثر وہ چائے وغیرہ کے بہانے سے گھر کے اندر بلا لیتی ہے۔ عارف بنیادی طور پر ایک شیخی خور اور جیلس آدمی تھا۔ وسیم اور شرمین کے تعلقات کے قصے سن کر وہ سلک کر رہ جاتا، لیکن ظاہر ہے وہ کھل کھلا کر احتجاج نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم یہ کہ شرمین اس کے توسط سے وسیم سے متعارف ہوئی تھی اور اب وہ لوگ عارف کو بھول کر وسیم سے تعلق جوڑ بیٹھے ہیں۔ شرمین بیچاری کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے نام کے استعمال سے کیا کہانی بنی جا رہی ہے۔ عارف کو ستانے اور تپانے کا خیال بھی ایک خاص سبب سے آیا تھا۔ ان چاروں کی جب نئی نئی ملاقات ہوئی تو عارف نے انہیں متاثر کرنے کے لیے اپنی ذات کے حوالے سے بہت سے قصے سنائے تھے جن میں وہ کسی گلفام سے کم نہ ہوتا۔ وہ جس لڑکی کی جانب نظر بھر کے دیکھتا وہ اس پر فریفتہ ہو جاتی۔ یہ قصے کہانی سن کر حسان کا بہت غصہ آتا اور اسی نے عارف کو سزا دینے کے لیے شرمین اور وسیم کی محبت والا فرضی ڈرامہ سٹیج کیا تھا جسے عارف سچ سمجھ کر کڑتا رہتا۔ ایک دن حد ہو گئی جب وسیم نے خود پر شرمین کے الطافات اور نوازشات کا ایک رنگین و سنگین قصہ سنا ڈالا۔ اگلے روز عارف موقع دیکھ کر اس وقت فیصل کے گھر پہنچ گیا جب شرمین کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا اور شرمین سے شکوہ کرنے لگا کہ اس کی مہربانیوں کا سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے اور شرمین وسیم کے ساتھ وقت برباد کر رہی ہے۔ وکیل صاحب، آپ اندازہ لگا لیں عارف کے اس عمل پر شرمین نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی اور خفت امیز سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ شرمین عارف کے منہ سے ایسی لغویات سن کر آگ بگولا ہو گئی ہوگی اور جوتے مار کر اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہوگا۔ بالکل اسی قسم کا سین ہوا تھا، ہما نے تائیدی انداز میں کہا اور بتایا۔ اگلے روز صبح ہوٹل میں وسیم اور عارف کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ تلخ کلامی سے بات آگے بڑھی تو وہ دونوں دستوں گریباں ہو گئے۔ ظفر اور حسان موقع پر موجود تھے، انہوں نے بچ بچاؤ کر کے کسی بڑے فساد کو پھوٹنے سے روک دیا۔ بہرحال اس گرما گرمی کے بعد ان کے درمیان تعلق نہ رہا، حتیٰ کہ شرمین اور فیصل بھی عارف سے نفرت کرنے لگے۔ عارف نے اپنی صفائی پیش کرنے اور وسیم کو مورد الزام ٹھہرانے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی کو وسیم کی اس شرارت کا یقین نہ آیا۔ شیطانی ذہن کے مالک حسان نے اتنی صفائی سے چکر چلایا تھا کہ سانپ کا کام بھی ہو گیا اور لاٹھی بھی محفوظ رہی۔ اس کے علاوہ شرمین کے ایک عمل نے قیامت برپا کر دی۔ ہما ڈرامائی انداز میں متوقف ہوئی، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے بولی، شرمین چونکہ عارف کے محلے دار بھی تھی اس لیے 2 گلیوں کے فاصلے پر وہ عارف کے گھر پہنچ گئی اور اس کے عظیم و شان کارنامے کے بارے میں عارف کی بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ عارف کی بیوی یہ قصہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وسیم ان کے بیٹے کو بھی دوپہر میں گھر چھوڑنے جاتا تھا اور ہمیشہ آپ جناب اور باجی سے مخاطب ہوتا تھا۔ عارف کی بیوی وسیم کی شرافت اور ہوش اخلاقی سے بھی متاثر تھی۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ وسیم اس قسم کی بیہودہ شرارت بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بھی عارف ہی کو برا بھلا کہا۔ وسیم کا معصوم چہرہ اور حسان کی پلاننگ نے سچویشن کا پلڑا وسیم کے حق میں جھکائے رکھا، چنانچہ عارف کو اس نازیبا حرکت پر اپنی بیوی کے سامنے بھی اچھی خاصی حزمیت اٹھانا پڑی۔ اس واقعے کے بعد وسیم سے جو کوئی بھی پوچھتا کہ کیا اس نے یہ شرارت کی تھی تو وہ جواب میں صاف مکر جاتا۔ ظفر علی کو انہوں نے اس طرح اعتماد میں لے لیا تھا کہ عارف بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس ایک کے مقابلے میں لوگ ان تینوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے۔ اس طرح عارف کو ایک عبرتناک صورتحال سے گزرنا پڑا۔ وہ ایک مرتبہ پھر تھمی، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، بیگ صاحب میں مانتی ہوں وسیم نے جو حرکت عارف کے ساتھ کی وہ قابل مذمت ہے۔ اگر مجھے اس شرارت کا پہلے پتہ چل جاتا تو میں وسیم کو ہرگز ایسا نہ کرنے دیتی۔ اس منظم شرارت کے پیچھے حسان کا شیطانی دماغ
اور ظفر علی کا تفریحی تعاون کار فرما رہا ہے، لیکن یہ وسیم کا اتنا بڑا جرم نہیں کہ اسے عارف کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، عارف قتل ہوا یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد پولیس نے کس بنا پر وسیم کی جانب رخ کیا؟ ہما نے بتایا، اس معاملے کی تفتیش کے سلسلے میں پولیس مقتول کے گھر پہنچی تھی اور انہوں نے سب سے زیادہ سوالات عارف کی بیوی، میرا مطلب ہے اس کی بیوہ سے کیے، جن میں سب سے اہم سوالات یہ تھے کہ مقتول کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی، اس واقعے سے قبل مقتول کا کسی شخص سے جھگڑا پڈا وغیرہ ہوا ہو۔ ہما نے ذرا سا توقف کر کے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، بیگ صاحب، یہ دونوں ایسے سوالات تھے کہ عارف کی بیوی نے فوراً وسیم کا نام پیش کر دیا اور اس کے ساتھ ہی صدر کے ہوٹل میں ہونے والے جھگڑے کی تفصیل سے بھی پولیس کو آگاہ کر دیا۔ پولیس کے لیے اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر پر ریڈ کیا اور وسیم کو عارف کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بعد میں پولیس نے صدر والے اس ہوٹل پر جا کر بھی پوچھ گچھ کی ہے جہاں وسیم اور عارف کا جھگڑا ہوا تھا۔ اس طرح وسیم پر پولیس کا شک اور مضبوط ہو گیا۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عارف کے قتل والا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پیر 24 نومبر۔ میں نے گہری سانس خارج کی، یعنی پرسوں۔ آج نومبر کی 26 ہے، اس کا مطلب ہے کل پولیس نے وسیم کو عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، وسیم کو پولیس نے کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ رات 7 بجے گھر سے۔ میں نے اسے دریافت کیا کہ وسیم کس تھانے میں بند ہے۔ اس نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ہما صاحبہ، میں کل کسی وقت تھانے جا کر وسیم سے ملاقات کر لوں گا اور اس کی کہانی سننے کے بعد ضروری ہدایت بھی دے دوں گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد ہی عدالتی چارہ جوئی ممکن ہو سکے گی۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر تسلی بھرے لہجے میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہیں اور گھر جائیں اور اپنے گھر کا فون نمبر مجھے نوٹ کروا دیں۔ میں وسیم سے ملاقات کرنے کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس نے میرے گھر کا فون نمبر لکھوایا اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ نے اپنی فیس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں اسے اپنی فیس سے آگاہ کیا۔ اس نے فیس ادا کی۔ میں نے فوراً ادائیگی بلفاظ دیگر وصولی کی رسید بنا دی اور مذکورہ رسید کے ساتھ اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا، کوئی بھی خاص بات پتہ چلے یا کسی وقت بھی میری ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں۔ اس پر آفس کے علاوہ میرے گھر کا نمبر بھی درج ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا تو وہ جانے کے لیے مڑی اور دروازے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ پھر پتہ نہیں کیا یاد آیا کہ وہ دروازے کے پاس سے پلٹی اور متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہما صاحبہ، کیا کوئی خاص بات ہے؟ پتہ نہیں مجھے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے یا نہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ بات ذرا غیر متعلق سی ہے، آپ کہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پوری طرح متوجہ ہوں، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ شاہانہ خیریت سے آئی تھی؟ شاہانہ؟ میں نے تعجب خیز لہجے میں کہا، کون شاہانہ؟ مجھ سے پہلے ایک عورت آپ کے کمرے میں سے نکل کر گئی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ ہما سے 1 منٹ پہلے فرحانہ ناز میرے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ ہما کے توجہ دلانے پر مجھے وہ طرح دار حسینہ یاد آ گئی جسے میری شادی کی بڑی فکر لگی ہوئی تھی۔ میں اس پر تاثر خوبرو موما عورت کو ذرا بھی سمجھ نہیں پایا تھا اور اب ہما اسی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن مختلف نام کے ساتھ۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ہاں، تھوڑی الیکس لیک ہے شاہانہ سے، اس نے جواب دیا۔ ابھی لابی میں ہمارا سامنا ہوا، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شناسانہ انداز میں مسکرائی تھی، لیکن ہیلو ہائی سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ جلدی میں تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھمی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ یہاں خیریت سے آئی تھی نا؟ میں نے گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں تصدیق چاہی۔ آپ نے اس کا نام شاہانہ بتایا ہے، لیکن اس نے آپ کو کوئی اور نام بتایا ہے؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، ہے نا یہی بات؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور فرحانہ کا دیا ہوا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے کارڈ لے کر اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، فرحانہ ناز، یہ اس کا کوئی نیا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ؟ میں نے اسی کے لفظ کو دہرایا اور کہا، وہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ میری بھی سمجھ میں نہیں آئی، نہ ہی میں یہ پتہ چلا سکا کہ وہ کس مقصد سے میرے پاس آئی تھی۔ وہ آئی، 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کی اور اپنا وزٹنگ کارڈ تھما کر چلی گئی۔ ادھر ادھر کی 2-4 باتوں سے بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ آپ کے پاس کیوں آئی تھی؟ ہما نے مانی خیز انداز میں پوچھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہما کسی خاص حوالے سے مجھ پر شک کر رہی ہو۔
یہ اس امر کا ثبوت تھا کہ فرحانہ یا شاہانہ کی ریپوٹیشن اچھی اور شفاف نہیں تھی، لہٰذا میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ہما کو فرحانہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دی اور آخر میں کہا، ان بےمانی باتوں سے آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ بیگ صاحب، ان باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ذات میں گہری دلچسپی لے رہی ہے، وہ زمینی لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی ملاقات میں وہ آپ کو پرپوز کر دے۔ الہی خیر، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پھر میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اس نے مجھے اپنا نام فرحانہ بتایا اور آپ اسے شاہانہ کہہ رہی ہیں۔ میں تو اس سے آج پہلی مرتبہ ملا ہوں، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے آپ ہی مجھے کچھ بتائیں۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ مختلف خیالات کو اپنے ذہن میں ترتیب دیتی رہی، پھر ڈرے ہوئے لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں نے شاہانہ کے پروپوزل والی بات مذاق میں نہیں کہی، وہ ایسا کر سکتی ہے، اس کا سابق ریکارڈ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلاً؟ میں نے اس کے بیان میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، بتائیں اس نے ماضی قریب میں ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں وہی بتانے جا رہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ ایسی ہی ٹرائی کامران مرزا پر بھی مار چکی ہے۔ کامران مرزا، یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ایک ہوٹل کا ذکر کیا تھا جو ہماری اپارٹمنٹس بلڈنگ کے نیچے واقع ہے۔ کامران اس ریسٹورنٹ کے مالک کا نام ہے۔ اللہ خیر کرے، آپ کے اور کامران کے نام میں لفظ مرزا قدر مشترک ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی اور بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یہاں اس کی کوئی ٹرائی کامیاب ہونے والی نہیں۔ بہرحال یہ بتائیں، کامران مرزا والے معاملے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا تھا؟ کامران مرزا کی بیوی بڑی اسٹرانگ تھی، ہما نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے شاہانہ کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دی اور اپنے شوہر کو اس کے چکر سے نکال کر ہی دم لیا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل ہیں، آپ کی بیوی بھی ایک سمجھدار خاتون ہوگی، مجھے امید ہے وہ شاہانہ کی دال نہیں گلنے دے گی۔ ہما کو میں نے اپنی اور فرحانہ کی گفتگو کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا، اس میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں آیا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے یا نہیں، اس لیے اس نے میری بیوی کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا، میں اسے دال چڑھانے ہی نہیں دوں گا، لہٰذا گلنے یا نہ گلنے کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ اس کے چہرے پر ایک دم تشویش ابھر آئی، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، پھر تو آپ اس کے لیے آسان ٹارگٹ ثابت ہوں گے۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، مجھ پر محنت کرتے ہوئے سے دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ اینی ہاؤ، آپ کو فرحانہ یا شاہانہ کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ مجھے بتائیں، تاکہ اسے ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ اپنی شادی کے لیے خود ہی اتنی سرگرم کیوں ہے، کیا اس کا کوئی بڑا بزرگ نہیں ہے؟ ہما نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، شاہانہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ لوگ خاصے پوش علاقے میں رہتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے لیکن باپ ابھی زندہ ہے۔ اس کا باپ محکمہ پولیس میں ایک بڑے عہدے سے ریٹائر ہوا ہے۔ والدین نے کوئی 20 سال پہلے اس کی شادی بھی کروائی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی، اور اب میں کیا کہوں۔ وہ اتنا کہہ کر یکدم خاموش ہوئی تو میں نے قدرے حیرت سے کہا، کیا واقعی 20 سال پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی؟ بیگ صاحب، میں آپ سے غلط کیوں کہوں گی؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، کمال ہے، یقین نہیں آ رہا آپ کو، یہ کہ 20 سال قبل اس کی شادی ہوئی ہوگی؟ میں نے متذبذب انداز میں کہا، اس کی عمر تو اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، یہی اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ ہما نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایک تو وہ عمر کی چور ہے، دوسرے وہ خود کو مینٹین رکھنے کے سلسلے میں خاصی محنت کرتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس کی 18 سال کی ایک بیٹی بھی ہے، ردا نام ہے اس کا، اور وہ کالج میں پڑھتی ہے۔ واقعی مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے اندازے کے مطابق تو وہ 30 سال سے زیادہ کی نظر نہیں آتی۔ بعض لوگوں کے جسم کی بناوٹ اور چہرے کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اصل عمر کے بارے میں لگائے گئے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں، انسانی آنکھ ان کے حوالے سے دھوکہ کھا جاتی ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری معلومات کے مطابق شاہانہ اس وقت 45 کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر ہما سے پوچھا، آپ اس کی شادی کی ناکامی پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ ہما میرے پاس اپنی مصیبت لے کر آئی تھی۔ اس کے شوہر کو پولیس نے قتل کے الزام میں بند کر رکھا تھا اور وہ میرے ذریعے اپنے شوہر کی باعزت برریت چاہتی تھی، لیکن فرحانہ یا پھر شاہانہ کے موضوع نے اس کا موڈ یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ جب وہ میرے چیمبر میں داخل ہوئی تو سخت پریشان اور الجھی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بڑے نارمل انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب میں اس نے بتایا، اب بیگ صاحب، جہاں تک میں شاہانہ کی ہسٹری سے واقف ہوں، اس کا شوہر سعید زماں اسے چھوڑ کر فرانس چلا گیا تھا۔ 2 سال 1.5 سال جو ایک ساتھ بھی رہے تو یہ عرصہ لڑنے جھگڑنے ہی میں بیتا، پھر کوئی بہت خطرناک پھڈا ہوا۔
اور سعید زما اسے چھوڑ کر فرانس چلا گیا۔ اس چھوڑنے کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ سعید زما چونکہ پلٹ کر واپس نہیں آیا اس لیے اس کے موقف سے کوئی آگاہ نہیں۔ شاہانہ کا دعویٰ ہے کہ سعید اسے طلاق دے کر گیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا ردا شاہانہ کی گود میں تھی، اس کی عمر چند ماہ رہی ہوگی۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، ان 17-18 سالوں میں شاہانہ نے 4-5 مرتبہ شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اس کی بدقسمتی سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا کہ عین آخری مرحلے میں معاملہ بگڑ گیا۔ ایک مثال کامران مرزا کی تو میں آپ کو دے ہی چکی ہوں۔ بیگ صاحب میں تو ایک بات جانتی ہوں، انسان اگر خلوص نیت سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کی شادی کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے، لیکن شاہانہ کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کے سبب کوئی نہ کوئی اپسیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا بنا بنایا سیٹ اپ فلاپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، ہما صاحبہ جہاں اتنا کچھ بتایا ہے یہ بھی فرما دیں کہ اس عورت کے ساتھ کون سا نفسیاتی عارضہ ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس پر یہ سنک سوار ہے کہ کسی معروف اور کامیاب شخص سے شادی کرے گی تاکہ وہ سعید زما پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ کتنی اہم ہے۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تو یہ اس کی بے وقوفی تھی۔ وہ قدر شناس نہ تھا، جبکہ اس کے قدر دانوں کی کمی نہیں، لیکن اکثر کامیاب لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ وہ الجھن زدہ انداز میں متوقف ہوئی۔ میں نے پوچھ لیا، کیسا مسئلہ؟ وہ بولی، یہ مسئلہ کہ انسان کو کامیاب شخصیت بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس دن رات کی محنت میں جہاں اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے وہیں اس کی عمر بھی بہت تیزی سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ شہرت اور کامیابی کے افق پر اپنی چمک دکھانے کے قابل ہوتا ہے تو وہ 40 کے ہندسے کو کراس کر چکا ہوتا ہے یا اس کے قریب قریب ہی کہیں کھڑا ہوتا ہے، اور ایسے 100 افراد میں سے عموماً 90 کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، شاید اسی لیے شاہانہ نے آپ کی زندگی میں اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ اس میدان میں واضح تلخ تجربات سے گزر چکی ہے۔ ریسٹورنٹ والے کامران مرزا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس شاہانہ عرف فرحانہ کو میں سمجھ لوں گا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال یہ مفید معلومات بہم پہنچانے کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ 2-4 ضروری باتوں کے بعد میں نے ہما کو رخصت کر دیا۔ آئندہ روز عدالت میں میری زیادہ مصروفیات نہیں تھیں۔ میں لگ بھگ 12 بجے فارغ ہو گیا۔ لنچ میں ابھی 1.5-2 گھنٹے باقی تھے، لہٰذا میں نے متعلقہ تھانے جا کر ہما کے شوہر وسیم سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ دن کے وقت رات کی بنسبت تھانے جا کر کسی حوالاتی سے ملاقات کرنا قدرے سہل ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کم و بیش آدھا گھنٹہ وسیم کے ساتھ گزارا۔ اس آدھے گھنٹے میں اس نے مجھے کیس کے حوالے سے بڑی اہم اور مفید معلومات فراہم کی۔ وسیم کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ ہاتھ پاؤں سے محنت اور چہرے سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ کم الفاظ میں اگر اس کی تعریف کرنا مقصود ہو تو وہ ایک معقول اور شریف النفس انسان تھا۔ میں نے اسے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط لیے اور تسلی تشفی کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ ہما پہلے ہی اس کیس کے حوالے سے مجھے کافی باتیں بتا چکی تھی۔ وسیم نے سلسلے میں گراں قدر اضافہ کیا۔ تفریحی بلکہ شیطانی انداز میں شروع ہونے والا یہ کھیل اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ عدالتی کارروائی سے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی کچھ تفصیل آپ کی نظر کی جائے تاکہ آپ عدالت کے کمرے میں وجود میں آنے والی سچویشن کو انجوائے کر سکیں۔ ہما اور وسیم کی شادی کو کم و بیش 12 سال ہوئے تھے۔ ان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑی بچی علیزہ کلاس 1 میں پڑھتی تھی جبکہ چھوٹی بچی بھی چند ماہ کی تھی۔ علیزہ ان کی شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے کہ وسیم پر اچانک یہ افتاد آن پڑی۔ ہما ایک پڑھی لکھی اور قابل عورت تھی۔ گاڑی کے دوسرے پہیے کے طور پر وہ بھی معاشی زندگی کی گاڑی کو کھینچنے کے لیے شوہر کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ہما ایک معروف غیر ملکی فارماسیوٹیکل کے ویئر ہاؤس میں انچارج کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، جہاں سے اسے ایک ہینڈسم سیلری ملتی تھی۔ 1200 اسکوائر فٹ رقبے پر مشتمل فلیٹ ذاتی تھا، لہٰذا زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی نہیں تھی۔ ماں فارماسیوٹیکل ہی کے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا بھی وسیع تجربہ رکھتی تھی۔ 2 سال پہلے تک وسیم بھی ایک فارماسیوٹیکل ہی میں کوالٹی کنٹرول کے شعبے میں کام کر رہا تھا، لیکن پھر کمپنی کے حالات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اصل مالک پس پردہ چلا گیا۔ اس کے بیٹوں نے بزنس سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے پرانے ورکرز کی چھٹی کر دی۔ ان کا یہ عمل حماقت اور ناتجربہ کاری کا مظہر تھا۔ جو ورکرز ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتے تھے انہوں نے انہی کا پتہ صاف کر دیا۔ فارغ کیے جانے والے افراد کی جگہ خوش آمدی اور دوست احباب لینے لگے، چنانچہ بزنس کو بیک گیئر لگ گیا۔ فارماسیوٹیکل کمپنی کی پروڈکشن درجنوں آئٹم سے گھٹ کر صرف 1 تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اب یہ کمپنی صرف ایک ایسا سیرپ بنا رہی تھی جو معدے کی تیزابیت دور کرنے کے کام آتا تھا۔
بہرحال فیکٹری سے فارغ ہونے کے بعد وسیم نے خاصا مشکل وقت دیکھا۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھی، کچھ دنوں کے بعد ایک بک گئی۔ فوری طور پر کوئی نئی اور مناسب جاب نہیں مل رہی تھی۔ یہ تو غنیمت تھا کہ ہما ایک اچھی جاب پر تھی، اس لیے زیادہ مالی تنگی نہیں دیکھنا پڑی۔ اس دوران میں ایک عید آئی تو وسیم نے کچھ عرصے کے لیے اپنے بھائی کی دکان پر بھی بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس کے بھائی کی تارک روڈ پر گارمنٹس کی شاپ تھی، جہاں بچوں کے ملبوسات فروخت ہوتے تھے۔ عید کی گہما گہمی میں دکان کا کام بڑھ گیا تھا، لہٰذا وسیم دوپہر کے بعد تارک روڈ کی طرف نکل جاتا، لیکن عید کے بعد جیسے ہی کام ٹھنڈا پڑا اس نے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ اس دوران میں یاروں دوستوں کے مشورے بھی جاری تھے۔ اسکول آنے کی وجہ سے حسان، عارف اور ظفر علی سے اچھی الیک سلیک ہو گئی تھی۔ ایک روز حسان نے وسیم سے کہا، وسیم بھائی یہ نوکری ووکری کی تلاش کا چکر چھوڑ دو، میری مانو تو تم پک اینڈ ڈراپ ہی کو اپنا فل ٹائم بزنس بنا لو۔ سیر کی سیر اور کسی سیٹ یا باس کی غلامی بھی نہیں، نوکری وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا۔ وسیم نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں حسان کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن حسان بھائی اس کی آمدنی میں گزارا ممکن نہیں۔ یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اور کچھ نہیں تو یہی صحیح۔ آمدنی کم اور گزارا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کام کو پارٹ ٹائم یا ٹائم پاس کی حیثیت سے کر رہے ہو۔ حسان نے بڑے بزرگوں کے سے انداز میں کہا، اگر تم ذہن بنا لو کہ اسی کو فل ٹائم کرنا ہے تو پھر تمہارے پاس بچے بھی بڑھ جائیں گے۔ صبح کی شفٹ کے ساتھ ساتھ دوپہر کی شفٹ بھی اٹھانے لگو تو ہینڈسم سیلری والی کسی بھی جاب سے زیادہ کمانے لگو گے، اور آزادی کی آزادی بھی، اور کسی سیٹ کی بک بک اور نہ ہی باس کی جھک جھک۔ بس کسی طرح تم 15 سے زیادہ بچے گھیر لو، پھر کام چل نکلے گا۔ حسان بھائی کیا کہہ رہے ہو، 15 بچے؟ وسیم نے بے یقینی سے حسان کی طرف دیکھا۔ میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 6 بچے بٹھا سکتا ہوں، اور آپ 15 کی بات کر رہے ہو؟ حسان نے فلسفیانہ انداز میں کہا، یار اللہ پر بھروسہ رکھ کر کوشش کر دیکھو، بچے بڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے رزق کو کشادہ کر رہا ہے، لہٰذا وہ تمہارے لیے ذرائع بھی بنائے گا۔ تم اس پرانی سی چھوٹی گاڑی کو فروخت کر کے کوئی وین خرید لینا جس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور گاڑی کی گاڑی بھی اسکول کے بعد اپنی فیملی کے لیے بھی استعمال کرنا، اور پک اینڈ ڈراپ پارٹی پر بھی چلانا۔ حسان یار تم کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہو۔ وسیم نے اس بات میں گردن ہلائی، میں تو ہمیشہ ہی ٹھیک کہتا ہوں، حسان نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن لوگوں کی سمجھ میں میری بات ذرا دیر سے آتی ہے۔ خیر آپ کے سلسلے میں ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ حسان نے بات پوری کر کے پرسوچ انداز میں وسیم کی جانب دیکھا تو اس نے جلدی سے پوچھا، کون سا کام حسان بھائی؟ میری چھوٹی سالی ایک بینک کے ہیڈ آفس میں کام کرتی ہے، حسان نے کہا۔ میں آپ کے بارے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بینک میں جاب کرنے والی لڑکیوں کو اچھی سیلری ملتی ہے، اور ان میں سے اکثر وین وغیرہ ہی سے بینک آتی ہیں۔ اگر 2 لڑکیاں بھی مل جائیں تو وہ 15 بچوں پر بھاری ہیں۔ تم آرام سے پہلے بچوں کو اسکول پہنچانا، پھر ان لڑکیوں کو گھر سے اٹھا کر بینک وغیرہ ڈراپ کر دینا۔ اس کام کے لیے تمہیں اچھا خاصا وقت بھی مل جائے گا، اور ان کی جاب 9 to 5 ہوتی ہے۔ تمام بچوں کو گھر پہنچانے کے بعد آرام سے لنچ کرنا اور پھر بینک وغیرہ کی طرف نکل جانا۔ شام 6 بجے کے بعد فرصت ہی فرصت، آزادی ہی آزادی۔ کہو آئیڈیا کیسا ہے؟ ونڈرفل، وسیم نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ حسان یار کوشش کرو، اگر یہ سیڈنگ بن جاتی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ حسان نے کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وعدے کے مطابق اس نے کوشش کی بھی، لیکن فوری طور پر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس دوران میں عارف کا بیٹا اور عارف کے توسط سے فیصل کا بیٹا وسیم کو مل گیا۔ دیکھا دیکھی 2-3 بچے مزید مل گئے۔ اب صرف ایک اسکول ہی کے 6 بچے ہو گئے تھے۔ وسیم کے گھر کے قریب ہی کسی ٹیچر کا کوچنگ سینٹر تھا جہاں شام میں پڑھایا جاتا تھا۔ کوشش کرنے پر اپنے ہی علاقے کے 5-6 بچے اسے کوچنگ سینٹر کے توسط سے مل گئے۔ الغرض اس کا ایک اچھا سیٹ اپ بن گیا۔ حالات مخصوص ڈگر پر آگے بڑھ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کے طفیل وسیم اس وقت عدالتی ریمانڈ پر متعلقہ تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ کہانی کی ابتدا میں ہما کی زبانی اس شریر واقعے کے بارے میں کافی حد تک بیان کر دیا گیا ہے۔ وسیم سے مجھے جو نئی باتیں پتہ چلی، ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے تو یہ قصہ تشنا نہیں رہے گا۔ اس کنڈر گارٹن اسکول کی اسمبلی تک یہ چاروں گیٹ کے باہر کھڑے ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے رہتے تھے، اور جب بچے کلاسز میں چلے جاتے تو وہ لوگ چائے خانے میں آ بیٹھتے، باقی کی گپیں وہیں لگائی جاتی تھی۔ ایک روز وسیم اور حسان حسب معمول اسمبلی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ حسان نے کہا، وسیم بھائی ظفر صاحب نے تو آج نہ آنے کے بارے میں کل چھٹی کے وقت بتا دیا تھا، لیکن یہ اپنے عارف بھائی کہاں غائب ہیں؟ کون عارف بھائی؟ وسیم نے چونک کر پوچھا۔ یار وہ جن کے بچے کو آپ واپسی میں گھر پہنچاتے ہیں، حسان نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جو صبح میں گورنمنٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور شام میں مارکیٹنگ وغیرہ۔ حسان بھائی ان کا نام عارف نہیں بلکہ عاصم ہے، وسیم نے تصحیح کرنے والے انداز میں کہا۔ میں خود حیران ہوں کہ وہ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں، ٹائم کے معاملے میں وہ بڑے پابند ہیں۔ کیا واقعی ان کا نام عاصم ہے؟ حسان نے الجھن زدہ انداز میں کہا، مجھے تو انہوں نے عارف بتایا تھا، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور ان کی سسرال اسلام آباد میں ہے۔
وہ پہلے اسلام آباد میں رہتے تھے، ان کی وائف وہاں کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی، حال ہی میں یہ لوگ یہاں کراچی شفٹ ہوئے ہیں۔ حسان لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، 2-4 روز پہلے وہ بچے کی فیس کے لیے پے آرڈر بنوانا چاہتے تھے، بیچارے بڑے پریشان تھے۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی اور میں نے اپنی بچی کی فیس کے ساتھ ہی ان کا پے آرڈر بھی بنوا دیا تھا۔ استاد، وسیم نے بے تکلفانہ انداز میں حسان کی طرف دیکھا، یہ بندہ کوئی چکر چلا رہا ہے۔ اس کا اشارہ عارف یعنی کہ عاصم کی جانب تھا۔ اس نے مجھے تو فیصل آباد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہاں البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ اس کی بیوی اسلام آباد کی رہنے والی ہے اور یہ لوگ یہیں کراچی کی پیدائش ہیں، ایک طویل عرصے سے لیاقت آباد میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ عارف اور عاصم کا جمیلہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ بات کرتے کرتے سوچنے والے انداز میں متوقف ہوا، پھر مشورہ کرنے والے انداز میں حسان سے پوچھا، اس کو ایک ہی وقت میں پکڑ کر پوچھ تاچھ کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ خیال تو اچھا ہے، حسان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، لیکن خرابی یہ ہے کہ وہ اس طرح بدک جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ اس کی حقیقت تو سامنے آنا چاہیے نا، وسیم نے کہا۔ اس وقت تک ان لوگوں نے باقاعدہ چائے خانے میں بیٹھ کر گپ شپ کا آغاز نہیں کیا تھا۔ حسان نے کہا، اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے وغیرہ پیتے ہیں، وہیں آہستہ آہستہ گھس کر اصلیت کو سامنے لائیں گے۔ اس آئیڈیا پر اتفاق رائے ہو گیا، چنانچہ اگلے روز سے انہوں نے اجتماعی چائے نوشی کی شروعات کر دی۔ وسیم اور حسان ابھی تک عارف یا عاصم کی تفتیش مکمل نہیں کر پائے تھے کہ اس بندہ خدا نے اپنے کارناموں کے قصے سنانا شروع کر دیے، جن میں وہ کسی گلفام سے کم نہیں تھے۔ یہ ساری تفصیل کہانی کے ابتدائی حصے میں بیان کی جا چکی ہے۔ عارف کی ان فضول کہانیوں کو سن کر حسان کو ایک خطرناک شرارت سوچی۔ اس نے وسیم کا اعتماد میں لے کر ایک سنسنی خیز ڈرامہ سٹیج کرنے کا پروگرام بنایا۔ وسیم نے تفریح کی خاطر یہ سب کرنا قبول کر لیا۔ دراصل حسان اس طرح عارف کو اس کی دروغ گوئی کے لیے سنگین اور ناقابل فراموش سزا دینا چاہتا تھا۔ ظفر علی کو اس ڈرامے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ظفر ایک سادہ دل معصوم سا انسان تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا تھا، گفتگو میں بھی برابر کا شریک تھا، لیکن اسے اس معاملے کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وسیم اور حسان باہمی پلاننگ سے کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ پروگرام کے مطابق ایک روز وسیم نے عارف سے کہا، یار کل تو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، ابھی تک میرا دماغ سنسنار ہے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ عارف نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس وقت ان دونوں کے آس پاس اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ حسان طے شدہ پروگرام کے مطابق انہیں چھوڑ کر کسی ضروری کام سے نکل گیا تھا اور ظفر علی بھی غائب تھا۔ وسیم نے گہری سنجیدگی سے بتایا، یار کل صبح میں فیصل کے گھر گیا تھا۔ وہ دانستہ جملہ دھورا چھوڑ کر چپ ہو گیا۔ عارف نے جلدی سے پوچھا، کل تو اسکول کی چھٹی کا دن تھا، پھر آپ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ وہی تو بتا رہا ہوں، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ پرسوں اسکول سے واپسی میں فیصل کا بیٹا اپنی لیسن ڈائری میری گاڑی میں بھول گیا تھا۔ میں نے بھی اس وقت دھیان نہیں دیا، کل صبح گاڑی کی صفائی کرنے لگا تو وہ ڈائری مجھے نظر آ گئی۔ اب تو جانتے ہی ہو لیسن ڈائری میں ہوم ورک لکھا ہوتا ہے، میں نے سوچا اگر وہ ڈائری گاڑی ہی میں پڑی رہی تو فیصل کا بیٹا ہوم ورک نہیں کر سکے گا۔ میں وہی ڈائری پہنچانے صبح ان کے گھر چلا گیا۔ وسیم نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑا تو عارف نے بیزاری سے پوچھا، تو اس میں کون سی خاص بات ہے؟ خاص بات سنو گے تو پھر پھڑک جاؤ گے عاصم بھائی۔ عارف نے چونکہ وسیم کو اپنا نام عاصم بتایا ہوا تھا، لہٰذا وہ اسے اسی نام سے پکارتا تھا۔ عارف نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو فوراً بتاؤ۔ عارف کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے وسیم نے رازدارانہ انداز میں کہا، میں نے جب وہاں پہنچ کر فیصل کے گھر کی گھنٹی بجائی تو تھوڑی دیر کے بعد شرمین دروازے پر نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی اس وقت جو حالت تھی وہ جذبات پر بجلیاں گرانے والی تھی۔ میں تو ہونک سا کھڑا رہا۔ اتنا بتا کر وسیم خاموش ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ عارف نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ آپ نے شرمین میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ نیند سے اٹھ کر آئی تھی، وسیم نے تنویمی لہجے میں بتایا۔ بال بے ترتیب، آنکھوں میں خمار اور جسم پر مہین کپڑے کی نائٹی۔ عارف کا دل اتھل پتھل ہونے لگا۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، پھر یہ کہ وہ میری طرف دیکھ کر بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی اور ایک خمار آلود جماہی لیتے ہوئے مستفسر ہوئی، وسیم صاحب اتنی صبح خیریت تو ہے؟ میں نے اسے اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ اس نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بچے کی لیسن ڈائری اس کی جانب بڑھائی اور جانے کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ اس کی رسیلی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی وسیم صاحب۔ جی؟ میں نے پلٹ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اعتماد سے بولی، آپ چائے پیے بغیر میرے گھر سے نہیں جا سکتے، پلیز اندر آ جائیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ مڑی اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اس کے پلیز میں اتنی قوت تھی کہ بے اختیار میرے قدم اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس نے مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور یہ کہتے ہوئے اندرونی حصے میں نظر سے اوجھل ہو گئی، ابھی آتی ہوں وسیم صاحب۔ اور پھر شرمین کی بجائے فیصل آپ کو کمپنی دینے ڈرائنگ روم میں چلا آیا ہوگا۔
عارف نے کسی تجربہ کار گرو کے سٹائل میں کہا۔ نہیں، وسیم نے قطعیہ سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیا مطلب؟ عارف نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا اس کا شوہر گھر میں موجود نہیں تھا؟ نہیں، وسیم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں یہی سوچ کر اس کے گھر میں داخل ہوا تھا کہ چلو فیصل سے گپ شپ کر لوں گا، اور جب وہ مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا رہی تھی تو میں نے اس سے فیصل کے بارے میں پوچھا بھی۔ تبھی اس نے بتایا کہ آج چھٹی ہے، لہٰذا فیصل بیٹے کے ساتھ حیدرآباد گیا ہے۔ حیدرآباد میں شرمین کی نند رہتی ہے۔ فیصل اپنی بہن سے ملنے گیا تھا اور اس کی واپسی رات ہی کو ہونا تھی۔ عارف ایک محروم النساء قسم کا شخص تھا۔ وسیم کی سوچی سمجھی سٹوری نے اس کے اندر جذبات کا ایٹم بم گرا دیا۔ اس نے لرزیدہ آواز میں پوچھا، کیا شرمین اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھی؟ ہاں یار، میں یہی تو بتا رہا ہوں، وسیم نے نگاہ چراتے ہوئے کہا۔ بے وقوف انسان، عارف کسی جگادری کی طرح بولا۔ ایسی صورتحال میں تو تمہیں ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکنا چاہیے تھا۔ عارف کے تنبیہی انداز پر وسیم نے ندامت امیز نظر سے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، یار اس نے اتنی مہلت ہی نہیں دی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب یہ تو انتہائی اخلاق سے گری ہوئی بات ہوتی کہ میں وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلا آتا۔ اگر روز کا ملنا نہ ہوتا تو شاید میں ایسا کر بھی لیتا، مگر آپ جانتے ہیں میں روزانہ ان کے بچے کو۔ ہاں ٹھیک ہے، عارف نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی اور کہا، آگے بتائیں پھر کیا ہوا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی شرمین میرے لیے چائے بنا کر لے آئی، وسیم نے عارف کے ناسودہ ارمانوں پر آرے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ چائے رکھ کر اندر چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ وہیں میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی، وہ بھی اکڑوں کے انداز میں۔ اوہ، عارف نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اضطراری لہجے میں پوچھ لیا، شرمین نے لباس تو ڈھنگ کا پہن لیا ہوگا؟ کہاں یار، وسیم نے حسان کے اسکرپٹ کے مطابق کہا۔ وہ بدستور اسی مہین نائٹی میں ملبوس تھی، بس سمجھ لو صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں والی صورتحال تھی۔ اور پھر وہ جس کھلے ڈلے پوز میں براجمان تھی وہ اور بھی حشر انگیز اور قیامت خیز تھا۔ یقین کرو میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ بات ادھوری چھوڑ کر وسیم نے خوف زدہ جھجھری لی۔ عارف نے ٹٹولنے والی نظروں سے وسیم کو دیکھا اور کہا، پھر آپ نے شرمین کے ہاتھوں کی تیار کردہ چائے پی اور واپس آ گئے؟ ارادہ تو میرا یہی تھا، لیکن اس نے زبردستی روک لیا، وسیم نے مبہم سے انداز میں کہا۔ عارف کی آنکھیں پھیل گئی اور کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی، اور سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، زبردستی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس نے کہا، وسیم صاحب بس آپ ابھی نہیں جائیں گے، وسیم نے عارف کے ذہن اور دل کو تہ و بالا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے اس جملے میں ایسا میٹھا تحکم تھا، ایسی چٹپٹی پیشکش تھی اور اتنی گہری اپنائیت تھی کہ میں خود کو پتھر کا بت محسوس کرنے لگا۔ ان لمحات میں شرمین جنت سے آئی ہوئی کوئی حور دکھائی دے رہی تھی۔ ہریری لبادے نے اس کے حسن کی چمک اور گلاب بدن کی مہک کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول روشن اور عطر بیس ہو گیا تھا۔ کیفن سبات کی فضا نے میرے اعصاب کو مخمور اور حواس کو مجبور کر دیا تھا۔ میری زبان میں انکار کی قوت نہیں رہی تھی۔ جب شرمین نے دلنشی انداز میں یہ کہا تو میں بے بس ہو گیا۔ وسیم نے عارف کے صبر و برداشت کو سولی پر چڑھانے کے لیے یہ بات ادھوری چھوڑ دی تو عارف نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کہا مطلب کیا کہا؟ شرمین نے کہا تھا، وسیم صاحب مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ کیا ضروری کام؟ عارف کے کان کھڑے ہو گئے۔ جب میں اس کی مقناطیسی فرمائش پر وہاں رک گیا تو اس نے ضروری کام کے بارے میں بھی بتایا۔ وسیم نے تجسس اور سنسنی خیزی کو ایک لمحے کے لیے بھی مان نہیں پڑنے دیا تھا۔ یہ حسان کے اسکرین پلے اور وسیم کی اداکاری کا مشترکہ کمال تھا۔ وہ مجھ سے فیصل کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات؟ فیصل کو کیا ہو گیا؟ عارف نے جلدی سے پوچھا۔ وسیم نے فائنل ٹچ لگاتے ہوئے بتایا، عاصم بھائی، یہ شرمین بڑی دکھی عورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں، صاف نظر بھی ڈالو تو میلی ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن قدرت نے اس کے نصیب کو اچھا نہیں بنایا۔ بیچاری کے ساتھ اس گھر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جو فیصل ہے نا؟ ہاں فیصل ہے، عارف بے تابی سے بولا۔ وسیم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس کمبخت کے پاس نہ شکل ہے نہ ہی عقل، بالکل بونگا لگتا ہے، جبکہ شرمین تو چاند کی کلی اور مصری کی ڈلی ہے، لیکن بدقسمتی سے گدھے کے نکاح میں آ گئی ہے۔ یہ تو پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی قدرت والی مثال ہو گئی۔ وسیم نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ فیصل اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے بدریک مارتا بھی ہے، ایسا نقدرہ ہے کہ اس سے ذرا محبت نہیں کرتا، جبکہ شرمین کا جوبن تو پوچھنے کے لائق ہے۔ اس جنگلی کو شرمین کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ بڑے دکھ سے بتا رہی تھی کہ وہ محبت، سچی محبت کے ایک جھونکے کو ترسی ہوئی ہے۔ خالص پیار کی تلاش میں وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی رہتی ہے، کاش اسے خلوص دل سے چاہنے والا کوئی مل جائے۔ وسیم نے اتنا بتانے کے بعد جائزہ نگاہ سے یوں لگتا تھا جیسے وہ خود پر ضبط کیے وہاں بیٹھا ہو، ورنہ اس کا تو جی چاہ رہا تھا وہ ابھی اور اسی وقت اڑ کر شرمین کے پاس پہنچ جائے اور پھر اس تشنا آرزو ناسودہ عورت کا ہاتھ تھام کر کہے،
میں ہوں نا۔ وسیم نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے آخری سین چلا دیا۔ میں وہاں بیٹھا شرمین کی بدا سنتا رہا۔ جس حد تک ممکن تھا میں نے اس کی اشک شوئی کی، مفید مشورے بھی دیے، لیکن پھر مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا کیونکہ وسیم کے کیونکہ نے عارف کے دل پر چھریاں سی چلا دی۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، کیونکہ کیا وسیم بھائی؟ کیونکہ اپنی محرومیوں کی داستان سناتے ہوئے شرمین اتنی جذباتی بے قابو ہو گئی تھی کہ اگر میں ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہر جاتا تو مجھے بھی خود پر اختیار نہ رہتا۔ وسیم نے آخری کیل ٹھونکتے ہوئے کہا، پھر اس وقت میں آپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے بڑی شرمندگی ہوتی، میری نگاہ زمین میں گڑ جاتی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بچا لیا۔ ٹھیک کیا آپ نے وسیم بھائی، بالکل ٹھیک کیا، عارف نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ انسان ایک مرتبہ اس گناہ کی دلدل میں قدم ڈال دے تو پھر رفتہ رفتہ اسے موت کے منہ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے آپ کے عمل پر فخر ہے۔ وسیم نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہاں نظر آنے والے تاثرات عارف کی سوچ کی عکاسی کر رہے تھے، جو ظاہر اس کے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ ان لمحات میں عارف وسیم کے حوالے سے کچھ اس انداز میں سوچ رہا تھا، وسیم بھائی تم نیرے گدھے ہو جو بہتی ہوئی گنگا سے سوکھے ہاتھ واپس آ گئے۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے بارے میں شرمین کے بھی ایسے ہی خیالات ہوں گے، لیکن میں اس ضرورت مند عورت کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ اپنی شرافت بالفاظ دی کر اپنی حماقت کا توفیل جو غلطی کرائے ہو، اس کی تلافی بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ اگلے روز عارف موقع دیکھ کر اس وقت فیصل کے گھر پہنچ گیا جب شرمین کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ایٹمی دھماکہ ہوا، اس کی ساری تفصیل ابتدائی صفحات میں بیان کی جا چکی ہے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس دوران میں نے کیس کی ابتدائی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اس تیاری کے مختلف مراحل پر جو دلچسپ اور اہم باتوں سے آگاہی حاصل ہوئی، اس کا بیان عدالتی کارروائی کے دوران میں کیا جائے گا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ پولیس کی طرف سے استغاثہ دائر کیا گیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنے موکل عارف کی قتل کے الزام میں گرفتاری یعنی اس کیس کے ملزم مسٹر وسیم کی ضمانت کے لیے زور مارنا تھا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ضمانت کے کاغذات بھی پیش کر دیے تھے۔ جج کی آمد پر کارروائی شروع ہوئی۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے معزز عدالت سے استدعا کی کہ ملزم وسیم کی گرفتاری اور اس کیس میں ملوثی کی کوشش ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ ایک خطرناک پلاننگ کے تحت میرے موکل کو اس معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ ملزم اس معاشرے کا ایک امن پسند، صلحجو اور شریف النفس فرد ہے۔ محلے میں اور محلے کے باہر آج تک اس کے خلاف کوئی شکایت سننے میں نہیں آئی۔ اس کا پولیس ریکارڈ صاف و شفاف ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی اس کی شرافت اور ایمانداری کی سند جاری کرنے کو تیار ہے۔ یہ شخص جن جوان بچے بچیوں کو اسکول لانے جاتا ہے، وہ اور ان کے والدین ملزم کے بہترین اخلاق اور حسن سلوک کی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس درست کرنے کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ سچ ہے کہ میرا موکل ذرا جذباتی قسم کا انسان ہے۔ اس روز جب چائے خانے میں مقتول اور ملزم کے مابین جھگڑا ہوا تو مقتول کی تیش بھری باتوں کے جواب میں ملزم نے بھی اصیل انداز میں اسے خطرناک نتائج کی دھمکی دے دی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ واقعی اس کی جان لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرے موکل کا یہ جرحانہ رد عمل ایک خاص وجہ سے تھا۔ میں بات ادھوری چھوڑ کر ایک بار پھر متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور سنجیدہ لہجے میں اپنے بیان کو آگے بڑھایا۔ یور آنر، میں نے ابھی اپنے موکل کے جس جرحانہ رد عمل کا حوالہ دیا ہے وہ انسانی فطرت اور نفسیات کے عین مطابق ہے۔ اگر کسی شخص پر خواہ جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کھرے انسان کو غصہ آ جانا لازمی بات ہے، اور اگر وہ انسان کھرا سچا ہونے کے ساتھ ساتھ جذباتی بھی ہو تو پھر اس کی جانب سے ایسے ہی جوابی رد عمل کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ میرے موکل کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال پیش آئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر لمحاتی توقف کیا اور بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مقتول کو پیش آنے والے جان لیوا واقعے سے چند روز قبل مقتول اور ملزم کے درمیان ایک سنگین قسم کا پھڑا ہوا تھا۔ ملزم خود سے منسوب ایک بے بنیاد بات پر چراغپا ہو گیا اور اس نے غصے کے عالم میں مقتول کو برا بھلا بھی کہہ ڈالا تھا۔ اسی سبب استغاثہ کی تمام تر توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے جناب کہ میرے موکل کا قتل کے واقعے سے دور کا بھی کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم وسیم کی ضمانت کی درخواست کو منظور فرمایا جائے۔ اس کیس کی وجہ سے میرے موکل کی نیک نامی اور کاروبار پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دراصل یور آنر، پہلے ہما اور ازاں بعد وسیم کی زبانی یہ بات میرے ریکارڈ پر آ چکی تھی کہ وسیم اور حسان کی ملی بھگت کے نتیجے ہی میں مقتول عارف کو شرمین سے جوتے کھانا پڑے تھے، لیکن چونکہ وسیم نے کسی بھی مرحلے پر اس حرکت کا اقرار نہیں کیا تھا، لہٰذا میں نے بھی اسے عدالت کے ریکارڈ پر لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے اپنے موکل کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے سے بحفاظت گزار کر لے جانا تھا، لہٰذا کسی بھی تحفظاتی پلس پوائنٹ کو خواہ ضائع کرنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ میرے خاموش ہونے پر وکیل استغاثہ نے ضمانت کے خلاف بڑھ چڑھ کر دلائل دیے
اور معزز عدالت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ابتدائی مرحلے پر ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا، اسے کیس پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اس بات کا خدشہ کہ آزاد ملزم کیس کے مختلف زاویوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اسی علاوہ میرے پاس بعض ایسے ٹھوس ثبوت ہیں جو اس بظاہر معصوم نظر آنے والے شخص کی اصلیت کو بے نقاب کر دیں گے، لہٰذا میری استدعا ہے کہ اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا جلد از جلد آغاز کیا جائے اور ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ آئندہ 15-20 منٹ تک استغاثہ اور ڈیفینس میں گرما گرم بحث ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں جج نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اسے جیل کسٹڈی کا حکم سنا دیا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت کیس کے ابتدائی مراحل میں ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، ورنہ فلموں اور ڈراموں میں یہ کام نہایت آسان نظر آتا ہے۔ اسی روز شام میں ہما میرے آفس آئی۔ وہ خاصی ڈسٹرب دکھائی دیتی تھی۔ اس کی یہ کیفیت عین فطری سچویشن کے مطابق تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی اس کا یہی حال ہوتا۔ میں نے عدالتی معاملات کے نشیب و فراز سمجھا کر اسے خاصی حد تک مطمئن کر دیا۔ اس کا ذہن بٹانے کے لیے میں نے شاہانہ عرف فرحانہ ناز کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس دلچسپ کردار کے حوالے سے ہمارے درمیان کافی باتیں ہوئیں۔ جب وہ میرے دفتر سے رخصت ہوئی تو بڑی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ ہما کے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر تک شاہانہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ جب سے گئی تھی اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اس انداز میں مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے گئی تھی کہ میں اسے فون کروں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات میں اس عجیب و غریب عزائم کی مالک پرکشش عورت کو بھول ہی گیا تھا۔ میری اس بھول کو آپ اپنے ذوق کے مطابق کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم وسیم نے میری ہدایت کے مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 5 گواہوں کے نام دیے گئے تھے، لیکن میں ان صفحات میں نہایت ہی اہم گواہوں اور ان پر ہونے والی جراحی کا احوال بیان کروں گا۔ سب سے پہلے رنگین ہوٹل کا مالک مقام خان گواہی دینے کے لیے وٹنس باکس میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جرح کے لیے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، خان صاحب، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ مقام خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، جی اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ لوگ ہمارے ہوٹل پر روزانہ چائے پینے آتے تھے، پھر ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس بندے نے آنا چھوڑ دیا جو قتل ہو گیا ہے۔ اس کا چھوٹا داڑھی بھی تھا۔ مقام خان کا اشارہ مقتول عارف کی جانب تھا۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، ان لوگوں میں جھگڑا کیوں ہوا تھا اور جھگڑے کی نوعیت کیا تھی؟ نوعیت خدا آپ کا بھلا کرے، گواہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، نوعیت بڑی سنگین تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا گربان بھی پکڑا اور دھمکیاں بھی دیں۔ ہمارا خیال ہے کسی عورت کے معاملے پر ان میں جھگڑا ہوا تھا۔ ہمیں شک تھا ایک دن ایسا ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے اپنے مطلب کی بات کو اجاگر کرتے ہوئے تصدیقی لہجے میں کہا، آپ کا مطلب ہے ملزم نے اس جھگڑے میں مقتول کو کوئی خطرناک دھمکی دی تھی؟ جی وکیل صاحب، یہی بات ہے۔ استغاثہ کا گواہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مقتول بڑی تیز آواز میں لڑائی کر رہا تھا۔ ہم کو حیرت ہوا کہ یہ لوگ بڑے اچھے دوست تھے، پھر ان کو کیا ہوا؟ جھگڑا ہمارے ہوٹل میں ہوا تھا، اس لیے ہم نے آگے بڑھ کر ان کا لڑائی ختم کرایا۔ مقتول بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ گواہ نے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پھر اپنی بات کو آگے بڑھا دیا۔ مقتول کا کہنا تھا کہ اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے۔ اس حرکت کے جواب میں وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھے گا، اس بات کا بدلہ ضرور لے گا۔ ملزم نے بھی خطرناک انداز میں مقتول سے کہا تھا کہ اگر اس نے کوئی شرارت کی تو بہت پچھتائے گا۔ مثلاً کیا پچھتائے گا؟ وکیل استغاثہ نے ڈرامائی انداز میں سوال کیا۔ اس بات سے ملزم کا مقصد کیا تھا اور جب وہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات تھے؟ استغاثہ کے گواہ مقام خان نے ایک ہلکی پھلکی جھجری لی اور وکیل استغاثہ کے استفسار کے جواب میں بتانے لگا، جناب، ملزم کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں بڑے خطرناک تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے تو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو آج میرے ہوٹل میں کوئی سنگین واردات ضرور ہوگی۔ اس لیے میں نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی مدد کی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اور جناب، اس بندے نے بڑے واضح الفاظ میں مقتول سے کہا تھا، عارف، مجھ سے زیادہ نہیں الجھو، تم نہیں جانتے میں کتنا خطرناک آدمی ہوں، تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔
اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد ہی عارف کا قتل ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے ٹکڑا لگاتے ہوئے کہا۔ ہے نا؟ جی ہاں، مقام خان نے متذبذب انداز میں گردن ہلائی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے ملزم نے اس روز آپ کے ہوٹل میں مقتول کو خالی خلی دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ چند روز بعد اس نے اپنی دھمکی پر عمل بھی کر دکھایا۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو مقام خان نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ وکیل استغاثہ نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد میں جج کی اجازت سے گواہ والے کٹہرے کے پاس چلا آیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھا۔ میرے اس دیکھنے نے اسے نروس کر دیا۔ وہ جلدی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ پہلو بدلنا ایک اضطراری عمل تھا جس میں اس نے اپنے جسم کے وزن کو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کیا تھا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، خان صاحب یہ آپ کے ہوٹل کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ رنگین ہوٹل؟ آپ کو عجیب لگ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتا ہے؟ وہ برہمی سے بولا۔ اب آپ ہمارے نام پر بھی اعتراض کرو گے وکیل صاحب؟ مقام خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے اور آپ کے ہوٹل کے نام پر مجھے قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ رنگین ہوٹل کچھ عجیب سا نام ہے۔ خیر، میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ یہ رنگین ہوٹل کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں؟ عرصہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مقام خان، وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ آپ ملزم کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیا آپ مجھے اس کے والدین کے نام بتا سکتے ہیں؟ او وکیل صاحب، آپ بھی کمال کی بات کرتے ہو۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے جو ہم اس کے ماں باپ اور خاندان والوں کے نام جانتے ہوں؟ کمال میں نہیں بلکہ آپ کر رہے ہیں خان صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملزم کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو اور دوسری جانب آپ اس بات کے ثبوت سے صاف انکار کر رہے ہو، ہے نا کمال کی بات؟ وکیل صاحب شاید ہماری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو، وہ متفکر انداز میں بولا۔ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے نکالا ہے۔ پھر اس دعوے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، آپ مجھے آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ اس نے حفقی آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بندے روزانہ صبح ہمارے ہوٹل میں چائے پینے آتے تھے۔ میں روزانہ ان کو دیکھتا تھا، اس لیے کہہ دیا کہ ہم ان کو اچھی طرح جانتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس وضاحت کا بہت بہت شکریہ خان صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر سوال کیا، مقام خان، تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے استفسار پر آپ نے معزز عدالت کے سامنے وہ تفصیل بیان کی ہے جو ملزم اور مقتول میں سنگین نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا۔ اس جھگڑے کا سبب کوئی عورت تھی اور آپ نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ آپ کو شک تھا ایک دن ضرور ایسا ہوگا۔ آپ کو یہ پیشگی شک کس بنیاد پر تھا؟ ان لوگوں کی باتیں سن کر ہم کو ایسا لگا تھا، مقام خان نے جواب دیا۔ باتیں سن کر؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ہاں یاد آیا، آپ نے معزز عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ چائے پینے کے دوران میں بڑی تیز آواز میں باتیں کرتے تھے اور بات بات پر کہے بھی لگاتے تھے۔ ذرا یہ قصہ بھی تو بتائیں۔ ابھی میں نے معزز عدالت کے حوالے سے جو بات کی ہے، ایسا گواہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے چونکہ بڑی سنجیدگی سے یہ چال چلی تھی اس لیے وہ میرے چکر میں آ گیا اور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، اور وکیل صاحب، ہمارا دادا سمندر خان ہمارے باپ دریا خان سے کہا کرتا تھا کہ جب مرد لوگ بیٹھ کر آپس میں عورت کا بات کریں تو ان میں بہت جلد فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی عورت ذات کے بارے میں بڑی خطرناک باتیں کرتے تھے، جس سے مجھے لگتا تھا کہ ان میں کسی دن ضرور جھگڑا ہوگا۔ میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، خان صاحب ذرا ان خطرناک باتوں کی وضاحت تو کریں جنہوں نے آپ کو شک میں ڈال رکھا تھا۔ استغاثہ کے گواہ اور رنگین ہوٹل کے مالک مقام خان نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے باری باری جج اور وکیل استغاثہ کی جانب ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کسی حوالے سے متذبذب ہو۔ اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مقام خان، کسی جھجک، مصلحت یا ڈر خوف کی ضرورت نہیں۔ آپ کے دل اور ذہن میں جو کچھ بھی ہے اسے بلا تردد زبان پر لے آؤ۔ جج نے اس کی ہمت بندھائی تو وہ تامل کرتے ہوئے بولا، یہ لوگ اکثر کسی اسکول کی مس لوگوں کا باتیں کرتے تھے اور وہاں پڑھنے والے بچوں کی ممی لوگوں پر تبصرہ کرتے رہتے تھے، وہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے، وہ ادھر سے خوبصورت ہے، یہ ادھر سے قیامت ہے، اس کی چال بڑی پرکشش ہے، اس کا انداز بڑا خطرناک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگا، وکیل صاحب، اتنے دنوں میں مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ان چاروں کے بچے کسی قریبی اسکول میں پڑھتے ہیں،
یہ لوگ اسی اسکول کی ٹیچر لوگوں اور وہاں اپنے بچوں کو چھوڑنے آنے والی ماؤں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن بڑے بازاری انداز میں۔ سچ پوچھے تو ان کی باتیں اور تبصرے سن کر مجھے بڑی شرم آتی تھی۔ ان میں جو اخبار والا ہے نا، وہ سب سے زیادہ شیطان اور آوارہ لگتا ہے۔ وہ عورت کے حوالے سے ایسی گندی گندی باتیں کرتا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس بڑی فحش اور غلیظ باتیں ہوتی تھی اس کی۔ اور آپ؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، خان صاحب، آپ ان فحش، گندی، بیہودہ اور شرمناک باتوں کو بڑے غور بلکہ بڑے مزے سے سنتے تھے، ہے نا؟ وہ جناب، میرے سبسار نے اسے گڑبڑا دیا، جناب کوئی اپنے کان تو بند نہیں کر سکتا نا؟ ویسے میں خاص طور پر نہیں سنتا تھا، باتیں خود ہی میرے کانوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ اور مقام خان، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے مخاطب کر لیا اور نہایت ہی سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ، وہ بڑی کراری آواز میں بولا، ہم بڑا پکا مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پھر تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کسی کی باتوں پر کان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور باتیں بھی گندی گندی بغیرتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والے کے لیے کتنے دردناک عذاب کی بات کی ہے۔ مقام خان کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں واضح طور پر اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ رنگ خوف خدا کا تھا یا احساس ندامت کا۔ بہرحال وہ تھوڑا ہلا ضرور تھا۔ قدرے پریشان لہجے میں بولا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے وکیل صاحب، ہم اپنے کان بند کر سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی زبان۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنا فرض پورا کر رکھا ہے۔ اس کے آخری جملے نے مجھے چونکا دیا۔ میں ترت پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسا فرض خان صاحب؟ اس نے فخریہ لہجے میں بتایا، ہم نے اپنے ہوٹل کی چاروں دیواروں پر یہ لکھوایا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کر فضول باتیں نہ کریں اور سیاسی گفتگو بھی ممنوع ہے۔ آپ لوگ اس ہدایت کو پڑھ کر بھی باز نہ آئے تو ہم کیا کر سکتا ہے؟ بات کے اختتام پر اس نے بے بسی سے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے کہا، آپ صرف جلدی جلدی میرے سوالات کے جواب دیں، اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سوالات میں تیزی لاتے ہوئے پوچھا، مقام خان، آپ بڑی توجہ سے عورتوں، مس لوگوں اور ممی لوگوں کے بارے میں ان چاروں کی باتیں سنتے رہے ہیں، ذرا سوچ کر بتائیں، ان کی گفتگو میں کبھی شرمین نامی عورت کا بھی تذکرہ ہوا؟ انہوں نے اس عورت کے بارے میں بھی الٹے سیدھے تبصرے کیے کبھی؟ اس کے چہرے پر کچھ اس نوعیت کے تاثرات ابھرے جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ پھر وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، اس عورت کا ذکر اس دن ہوا جب ملزم اور مقتول کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس عورت کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ عورت کسی فیصل صاحب کی بیوی ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، میں نے اپنی جرح کو اختتام کی جانب لاتے ہوئے کہا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ اس روز آپ کے ہوٹل میں ہونے والے جھگڑے کے دوران میں ملزم نے مقتول کو خطرناک دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، عارف، مجھ سے نہیں الجھو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس واقعے کے چند روز بعد عارف قتل ہو گیا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا خیال یہ ہے کہ ملزم نے مقتول کو کوئی خالی خلی دھمکی نہیں دی تھی، بلکہ اس نے اپنے کہے پر عمل بھی کر دکھایا۔ آپ ان الفاظ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مقام خان نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ تو بالکل سادہ الفاظ ہیں، ان میں ایسی کون سی مشکل بات ہے؟ بات واقعی مشکل نہیں بلکہ آسان ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور ان الفاظ کا واضح مطلب یہی ہے کہ ملزم نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مقتول کو قتل کر ڈالا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے استفسار کے جواب میں بڑے مضبوط انداز میں اس کی تصدیق کی ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ اس امر پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ بھی استغاثہ کی طرح میرے موکل کو عارف کا قاتل سمجھتے ہیں۔ جناب، حالات تو یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ حالات کو چھوڑیں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اپنی بات کریں۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ تو کیا آپ کو کسی ایسے شخص نے اس واردات کے بارے میں بتایا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ میرا لہجہ لمحہ بہ لمحہ درشت ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا، ضد تو کوئی بات نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ نے عارف کو قتل ہوتے یا وسیم کو قتل کرتے نہیں دیکھا۔ ملزم اور مقتول سے منسوب اس خونی واقعے کے بارے میں آپ کو کسی عینی شاہد نے بھی نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس واقعے کی تصدیق یا تردید کرنے کا قرار واقعی حق نہیں رکھتے۔ پھر کس برتے پر آپ نے وکیل استغاثہ کے استفسار پر بڑی شرافت سے ساتھ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا موکل مقتول عارف کا قاتل ہے جو آپ اس کے خلاف گواہی دینے عدالت تک چلے آئے؟ میرے بے درپے سوالات نے استغاثہ کے گواہ مقام خان کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ قدر نروس لہجے میں بولا،
جناب سچی بات تو یہ ہے کہ پولیس اس کیس کی انکوائری کرتے ہوئے ہمارے ہوٹل پر آئی تھی، انہی سے مجھے پتا چلا کہ ایسی کوئی واردات ہوئی ہے۔ یہ لوگ چونکہ ہمارے ہوٹل پر آ کر بیٹھتے تھے اور کچھ دن پہلے ملزم اور مقتول میں شدید نوعیت کا جھگڑا بھی ہوا تھا، جس میں ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی، اس لیے ہمیں یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی وضاحت کو مکمل کرتے ہوئے بولا، پولیس نے ہم سے ان کے جھگڑے کے بارے میں بہت سوال کیے، پھر کہا کہ ہمیں گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور ہم عدالت میں آ گیا۔ یہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، گویا آپ اپنے طور پر اس کیس کے بارے میں براہ راست کچھ نہیں جانتے۔ پولیس نے آپ کو جو معلومات فراہم کی، آپ کی گواہی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ میرے موکل نے مقتول عارف کو قتل کیا ہے، یہ سب کچھ آپ پولیس کے کہنے پر بیان کر رہے ہیں؟ جی، وہ متذبذب لہجے میں بولا، بالکل یہی بات ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کراری آواز میں کہا اور جرا موقوف کر دی۔ جج نے عدالت کے کمرے میں موجود دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی۔ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ ظاہر ہے اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو شہادت کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی 15 روز بعد کی تھی۔ آئندہ پیشی سے پہلے ہما سے میری 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ اب تک کی میری کارکردگی سے مطمئن تھی۔ کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی تھیں۔ حالات کی بدلتی ہوئی کروٹ نے اس کیس کے چند نئے زاویے اجاگر کیے تھے جو وسیم کے بے گناہ ہونے پر روشنی ڈالتے تھے۔ میں نے خود بھی مقتول کے محلے میں جا کر ادھر ادھر سے تھوڑی تفتیش کی تھی، لیکن یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ فیصل اور شرمین کا گھر مقتول سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا، چنانچہ میں نے اپنی تحقیق و تفتیش کو وہاں تک پھیلا لیا تھا۔ میری یہ غیر محسوس کوشش خاصی مفید ثابت ہوئی تھی۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ مقتول عارف کی موت 24 نومبر کی سپہر اس کے گھر پر واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا وقت سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ مقتول کو سینے میں خنجر کھونپ کر بڑی بے-دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس پیشی پر پہلے ثغاثہ کے 2 ایسے گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا جن کے بیانات اور ازاں بعد ان پر ہونے والی جرح میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جن کا خاص طور پر یہاں پہ ذکر کیا جائے، لہٰذا میں خاموشی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اگلی گواہی مقتول کی بیوہ سلمہ کی تھی۔ اس نے مختصر سا بیان ریکارڈ کر دیا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ وہ آدھے گھنٹے تک مختلف انداز میں سلمہ سے سوالات کر کے ملزم کے خلاف نفرت کی دیواریں اٹھاتا رہا۔ میں نے کوئی آبجیکشن کیے بغیر خاموشی سے اس کی آتشی اور زہریلی تقریر سنی، پھر اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کر کے میں استغاثہ کی گواہ کے قریب چلا گیا۔ میں نے وٹنس باکس میں کھڑی سلمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سلمہ بی بی، مجھے آپ کے شوہر کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں تعزیت کے الفاظ کے علاوہ آپ سے ایک سوال بھی نہ کرتا، لیکن یہاں مجبوری ہے، مجھے آپ پر جرح کرنا ہوگی۔ آپ سچویشن کو سمجھ سکتی ہیں۔ جی میں سمجھ رہی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کے سوالات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، آپ کی فیملی کل کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ پہلے ہم 3 افراد تھے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتایا، اب صرف 2 رہ گئے ہیں، میں اور میرا بیٹا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق آپ کے شوہر کی موت 24 نومبر کی سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان آپ کے گھر پر واقع ہوئی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کی لاش کو آپ نے لگ بھگ 5:30 بجے دریافت کیا تھا، کیا وقوع کے وقت آپ گھر پر موجود نہیں تھی؟ جی نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، 4 بجے کا اپوائنٹمنٹ تھا، لیکن وہاں دیر بہت لگتی تھی، اس لیے ہم 3:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ عارف مجھے کلینک میں چھوڑ کر واپس آ گیا تھا، وہ گھر میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ شام میں دوبارہ کام کے لیے نکل سکے۔ جیسا کہ کہانی کی ابتدا میں بتایا جا چکا ہے، مقتول کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا جہاں سے وہ دوپہر کے بعد چھٹی کر کے گھر جایا کرتا تھا، پھر شام میں وہ پارٹ ٹائم مارکیٹنگ وغیرہ کے کام کے لیے نکلا کرتا تھا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے مقتول کی بیوہ سلمہ سے پوچھا، آپ کی گلی میں آپ کے گھر کے عین سامنے ایک جنرل اسٹور ہے، کیا آپ اس کا نام بتا سکتی ہیں؟ خالد جنرل اسٹور، اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جنرل اسٹور کے ایک پہلو میں بلکہ اس کے قدموں میں ایک پان سگریٹ کی بھی چھوٹی سی دکان ہے، برائے مہربانی اس کا نام بھی بتا دیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑے اعتماد سے بولی، خورشید پان ہاؤس۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے نرم مستانہ بلند کرتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات پوچھ کر خواہ مخواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کریں،
یہ عارف مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس کیس کی جرا کے دوران میں جنرل اسٹور اور پان ہاؤس کا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وکیل صفائی کو ایسے غیر متعلقہ سوالات سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر کہا، جناب عالی، میں مقتول کی بیوہ سے اس کی گلی اور گھر کا احوال پوچھ رہا ہوں۔ یہ باتیں اوٹ پٹانگ اور غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خالد جنرل اسٹور اور خورشید پان ہاؤس کا اس کیس کے ساتھ گہرا تعلق ہے؟ جج نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یس سر، میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اور میں آگے چل کر اس تعلق کو معزز عدالت کے روبرو ثابت بھی کرنے والا ہوں۔ حاضرین عدالت میں سرگوشیانہ نوعیت کی چمگوئیاں ہونے لگیں۔ انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ کے چہروں پر مجھے الجھن کے آثار نظر آئے۔ میں نے ان پر ایک استہزائیہ نگاہ ڈالنے کے بعد جج کی طرف دیکھنے لگا۔ جج نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اوکے بیگ صاحب، پلیز پروسیڈ۔ میں کٹہرے میں کھڑی سلمیٰ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلمیٰ صاحبہ، وقوع کے روز آپ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ 3:30 بجے سپہر جس لیڈی ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کرانے گئی تھیں، اس کا نام کیا؟ ڈاکٹر کا نام فضیلہ اور الٹرا ساؤنڈ کلینک کا نام خان الٹرا ساؤنڈز ہے، سلمیٰ نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ مقتول نے 3:30 بجے سپہر آپ کو خان الٹرا ساؤنڈ پر پہنچایا اور پھر واپس گھر آ گیا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ کلینک آپ کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں؟ جی، اس کا یہی مطلب ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ کلینک ڈاک خانے کے سٹاپ پر ایک گلی میں واقع ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کلینک سے واپس آئیں تو لگ بھگ 5:30 کا وقت تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور گھر کے اندر شوہر کی لاش نے آپ کا استقبال کیا۔ کسی شکی القلب شخص نے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ حالات اسی ڈھنگ سے پیش آئے تھے، ذرا سوچ کر بتائیں، میں نے سلمیٰ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ بات کس کس کو معلوم تھی کہ مقتول 3:30 بجے سے 5:30 بجے تک گھر میں اکیلا ہوگا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ یہی سوال میں دوسرے زاویے سے کرتا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بات کس کس کے علم میں تھی کہ انہی اوقات کے دوران میں آپ اپنے بچے کے ہمراہ خان الٹرا ساؤنڈ کلینک میں موجود تھی؟ کسی کو بھی نہیں۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ اچانک اس کے ذہن میں کوئی نہایت ہی اہم پوائنٹ ابھرا تھا۔ جب ہی آنکھ کے ساتھ اس کی بولتی کو بریک لگ گئے تھے۔ میں نے حوصلہ دلانے والے انداز میں کہا، لگتا ہے میرے سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کسی خاص وجہ سے رک گئی ہیں۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ وہ خاص وجہ کیا ہے؟ مجھے تھوڑی دیر پہلے تک آپ کے سوال کے جواب میں بتانے کے لیے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن ابھی میرے ذہن میں روشنی کی کرن سی چمکی ہے۔ اور وہ سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، جب عارف مجھے کلینک پر چھوڑ کر گیا تھا تو میں نے فیصل اور اس کی بیوی شرمین کو کلینک میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ چند روز پہلے والے ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ہمارے درمیان خاصا تناؤ آ گیا تھا، لہٰذا الیکس لیک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر دوسری جانب منہ پھیر لیا تھا۔ عارف والے واقعے کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت کرنے لگی تھی۔ شرمین نے دوسری جانب منہ پھیر لیا تھا، میں نے اسی کے الفاظ کو پکڑتے ہوئے کہا، کیا آپ نے بھی میاں بیوی کو نظر انداز کر دیا تھا؟ نہیں، اس نے قطعی انداز میں گردن کو نفی میں جنبش تھی۔ مجھے ان لوگوں سے چونکہ کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، لہٰذا میں وقفے وقفے سے انہیں دیکھتی رہی تھی اور دل میں شرمندہ بھی ہوتی رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شرمین ایک خوبصورت اور دلکش عورت ہے۔ میری شرمندگی کا سبب عارف کی وہ حرکت تھی جسے بیان کرنا میرے خیال میں ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں اس افسوسناک واقعے سے بھی زیادہ اہم اور سنگین معاملات درپیش ہیں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سلمیٰ صاحبہ، آپ لگ بھگ 5:15 بجے تک اس کلینک میں موجود رہی تھی، ذرا سوچ کر بتائیں، کیا اس دوران میں شرمین بھی وہاں موجود رہی تھی یا اس کا نمبر آپ سے پہلے آ گیا تھا؟ نمبر پہلے کیسے آ سکتا تھا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں پہلے پہنچی تھی تو میرا نمبر پہلے ہی آنا تھا۔ شرمین نے میرے بعد ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ یعنی جب آپ کلینک سے نکلی تو شرمین وہاں موجود تھی؟ جی بالکل، اس نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ اور اس کا شوہر؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو اسے کلینک پہنچانے کے تھوڑی دیر بعد چلا گیا تھا۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا۔ مجھے استغاثہ کی گواہ اور مقتول کی بیوہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ، جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد کی تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں شرمین کا شوہر فیصل کھڑا تھا۔
مقتول کی حرکت نے براہ راست شرمین اور فیصل کو متاثر کیا تھا، اور جب یہ بات کھلی کہ عارف نے یہ حرکت وسیم کے اکسانے پر کی تھی تو ان میاں بیوی کو وسیم سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ چنانچہ استغاثہ نے شرمین کے شوہر کو اپنے گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا تاکہ ملزم کے کردار پر زیادہ تو کی جا سکے۔ فیصل کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ پاسپورٹ آفس میں کسی معمولی عہدے پر فائز تھا، جسم دبلا پتلا اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا۔ اس صحت کے باعث اسے کمر کو تھوڑا سا جھکا کر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اس نے ہٹلر مارکا مونچھیں رکھ چھوڑی تھی اور نظر کا خاصا موٹا چشمہ لگاتا تھا۔ فیصل نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وکیل استغاثہ مختلف انداز میں فیصل کے منہ سے ملزم کے خلاف نفرت کی چنگاریاں چھڑاتا رہا۔ فیصل کے مطابق عارف نے اس کی بیوی شرمین کے ساتھ جو نازیبہ حرکت کی تھی اس کے پیچھے وسیم کا شیطانی ذہن کار فرما تھا، لہٰذا اسے وسیم کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے گواہ کے منہ سے جو کچھ اگلوا رہا تھا اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن میں استغاثہ کے گواہ فیصل کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرا کا آغاز کیا۔ یہ میرا مخصوص ہلکا پھلکا انداز تھا جسے مخالفین مکڑی کا جالا کہتے تھے۔ فیصل صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں پاسپورٹ آفس میں جاب کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، یعنی سرکاری نوکری؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پھر تو آپ کی جلد چھٹی ہو جاتی ہوگی، میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا۔ آپ عموماً کتنے بجے گھر پہنچ جاتے ہیں؟ زیادہ 4 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ میں نے گھیرا تنگ کرنے کے لیے سوالات کے زاویے کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور کٹارے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا۔ فیصل صاحب، مقتول کی موت سے چند روز قبل آپ کی بیوی کے حوالے سے ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں آپ کو مقتول سے شدید ترین نفرت ہو گئی تھی، اور آپ کا یہ عمل عین فطری بھی تھا۔ لیکن آج استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کے اس عمل کا تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مقتول کی ذات سے نفرت نہیں بلکہ گہری ہمدردی ہے۔ اپنے اس رویے کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ اس کی وضاحت بہت سیدھی اور آسان ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مقتول کی حرکت سے میری بڑی دل آزاری ہوئی تھی، میں تو اسے اپنا گہرا دوست سمجھتا تھا، اسکول میں روزانہ ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ بہرحال وہ سانس درست کرنے کے لیے ذرا متوقف ہوا، پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، مقتول نے جو کیا سو کیا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس بیوقوف نے یہ سب کچھ ملزم کے اکسانے پر کیا تھا تو یقین کریں میں نے مقتول کو دل سے معاف کر دیا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس شیطان نے، اس نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کیا اور اضافہ کرتے ہوئے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، اس ظالم شخص نے مقتول کو معاف نہیں کیا، آپ نے مقتول کو دل سے معاف کر دیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، میں نے عام سے لہجے میں کہا، اور ملزم نے جو اچھا برا کیا وہ خود بھگتے گا۔ اچھا نہیں، اس نے برا کیا، اس نے ایک مرتبہ پھر ملزم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گواہ کے اصرار کو نظر انداز کرتے ہوئے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ فیصل صاحب، آپ عموماً 4 بجے گھر آ جاتے ہیں، ذرا سوچ کر جواب دیں، کیا وقوعہ کے روز بھی آپ 4 بجے ہی گھر پہنچے تھے؟ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقوعہ کے روز یعنی 24 نومبر روز پیر، اس دن میں 2 بجے گھر آ گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، اس روز مجھے اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس لیے میں ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر فضیلہ کو دکھانے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خان الٹرا ساؤنڈ کلینک پر؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور استفسار کیا، فیصل صاحب، آپ اس روز کتنے بجے خان الٹرا ساؤنڈ کلینک پہنچے تھے؟ لگ بھگ 3:30 بجے، اس نے بتایا، اور میں 6 بجے تک وہیں کلینک پر ہی رہا تھا۔ کیا میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ وہاں کب تک رہے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں گور کر دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے یہ سوچ کر بتا دیا کہ آپ اب یہی سوال کریں گے۔ فیصل صاحب، آپ کی سوچ میرے سوال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ اسی روز مقتول اور اس کی بیوی سلمہ بھی خان الٹرا ساؤنڈ کلینک پہنچے تھے؟ جی، میں نے وہاں دیکھا تو تھا۔ جواب دینے کے بعد وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، فیصل صاحب، صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ انہوں نے بھی آپ کو وہاں دیکھا تھا، خاص طور پر مقتول کی بیوی سلمہ نے۔ جی، ظاہر ہے انہوں نے بھی ہمیں دیکھا ہوگا، ڈاکٹر فضیلہ کا کلینک بہت چھوٹا سا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اگلا سوال کیا، فیصل صاحب، وقوعہ کے روز آپ نے مقتول اور اس کی بیوی سلمہ کو خان الٹرا ساؤنڈ کلینک میں دیکھا، لیکن دونوں پارٹیوں میں کوئی دعا سلام نہیں ہوئی، بلکہ انہیں دیکھ کر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ نے مقتول عارف کو دل سے معاف کر دیا تھا۔
یہ کس قسم کی معافی تھی جناب؟ اب میرا خیال ہے میں نے انہیں سلام کیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ اس کے الفاظ میں دم نہیں تھا۔ آپ کا خیال غلط ہے فیصل صاحب، میں نے جرا میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ مقتول کی بیوی سلمہ استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے معزز عدالت کو بتا چکی ہے کہ وقوعہ کے روز آپ لوگوں نے انہیں کلینک میں دیکھ کر دوسری جانب منہ پھیر لیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ سلمہ نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ سلمہ نے معزز عدالت کو یہ بھی بتایا ہے کہ جب مقتول اسے کلینک میں چھوڑ کر گھر چلا گیا تھا تو آپ بھی اس کے پیچھے ہی کلینک سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں سلمہ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس نے عدالت کو ایسا بیان کیوں دیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کی بیوی کو عدالت میں بلانا پڑے گا مسٹر فیصل، میں نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ کہ کیا مطلب؟ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مقتول کی بیوہ نے تو آپ کے حوالے سے سراسر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس بات کی تصدیق یا تردید آپ کی بیوی ہی کر سکتی ہے کہ وقوعہ کے روز آپ لوگوں نے ان لوگوں سے لیگ سلیگ کی تھی یا نہیں، اور یہ کہ آپ مقتول کے پیچھے ہی کلینک سے باہر نکلے تھے یا نہیں۔ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے بکھلاہٹ امیز انداز میں کہا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کلینک سے باہر نکلا تھا سگریٹ وغیرہ لینے کے لیے۔ شاید یہ وہی وقت تھا جب مقتول وہاں سے رخصت ہوا تھا، اس لیے مقتول کی بیوہ نے ایسی بات کی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا تم کیپٹن سگریٹ پیتے ہو؟ میں یہ غلط آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں بالکل، میں کیپٹن سگریٹ کا پیکٹ لینے ہی تو کلینک سے باہر نکلا تھا۔ کیا آپ نے اس روز سگریٹ کا پورا پیکٹ خریدا تھا یا محض ایک دو سگریٹ؟ پورا پیکٹ، میں ہمیشہ مکمل پیکٹ ہی لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں کتنی سگریٹ پھونک ڈالتے ہیں؟ زیادہ ایک پیکٹ، اس نے بتایا۔ میں نے زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر لیا۔ مسٹر فیصل، آپ کا دعویٰ ہے کہ وقوعہ کے روز آپ 3:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک خان الٹرا ساؤنڈ میں موجود رہے تھے۔ اس دوران میں آپ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں گئے تھے، ہے نا؟ جناب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کلینک کے اندر موجود رہنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ البتہ یہ درست ہے کہ میں کہیں ادھر ادھر نہیں گیا تھا، میں سگریٹ خریدنے اور پینے کے لیے کلینک سے باہر گیا تھا، اور اس روز آپ اس قدر پریشان تھے کہ کلینک کے باہر کھڑے کھڑے آپ نے کیپٹن کا پورا پیکٹ پھونک ڈالا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہریلے انداز میں کہا، بالکل غلط۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں کیوں پریشان ہونے لگا؟ میں ایک وقت میں کبھی ایک سگریٹ سے زیادہ نہیں پیتا۔ پتہ نہیں آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بات ختم کر کے وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ گواہ کی اس کیفیت نے وکیل استغاثہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا، لیکن میں اسی پر بس کرنے والا نہیں تھا۔ دام میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑنا میری عادت نہیں تھی۔ میں نے گواہ کو گھورتے ہوئے کہا، مسٹر فیصل، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ وقوعہ کے روز تم بالکل بھی پریشان نہیں تھے۔ تم نے کلینک سے باہر کھڑے ہو کر ایک سے زیادہ سگریٹ نہیں پھونکی، 6 بجے اپنی بیوی کے ہمراہ گھر آ گئے، لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پیارے صاحب، ایسا مان لینے میں بڑی قباحت ہے۔ کیا قباحت ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر اس روز تم واقعی پریشان نہیں تھے، کیپٹن کا پورا پیکٹ نہیں پھونک ڈالا تھا، اور تم 3:30 بجے سے لے کر 6 بجے تک خان الٹرا ساؤنڈ کلینک کے اندر یا باہر موجود رہے تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بھگ 4 بجے سپہر اسی روز تم نے خورشید پان ہاؤس سے کیپٹن سگریٹ کا ایک پیکٹ اور سونف سپاری کیوں خریدی تھی؟ خورشید پان ہاؤس؟ آواز جیسے اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ پان ہاؤس کدھر ہے؟ مقتول کے گھر کے بالکل سامنے، میں نے کراری آواز میں کہا، خالد جنرل سٹور کے ساتھ پانی۔ یہ کہتے ہوئے گواہ کٹہرے کے فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا اور بواضح بلند کہا، مجھے استغاثہ کے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اب یہ کیس انکوائری آفیسر کے حوالے ہے، وہ گواہ سے اقبال جرم کرائیں یا آزاد چھوڑ دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے عدالت اور قانون کی نظر میں اس کیس کے ملزم اور اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے مجھ سے پوچھا، دیکھ صاحب، آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وقوعہ کے روز سپہر 4:15 بجے استغاثہ کا گواہ فیصل مقتول کے گھر کے سامنے موجود تھا اور اس نے خورشید پان ہاؤس سے سگریٹ کا پیکٹ خریدا تھا؟ میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا، جناب عالی، ویسے تو وٹنس باکس میں بیٹھے ہوئے استغاثہ کے معزز گواہ کی حالت ہی سے سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں عدالت میں ہر بات کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا جاتا، لہٰذا میں نے عدالت کی اس ڈیمانڈ کا پورا خیال رکھا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر ڈرامائی انداز میں دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، خورشید پان ہاؤس کا مالک خورشید احمد عرف ماموں باہر برآمدے میں موجود ہے۔ میں نے صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اسے یہاں بلایا ہے۔ انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا،
پھر ان کی نگاہیں جج کی نگاہ کے تعاقب میں دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ اگلی پیشی پر عدالت نے میرے موکل وسیم کو باعزت بری کر دیا۔ فیصل نے اقبال جرم کر کے اس کیس کی کارروائی کو اختتام تک پہنچا دیا تھا۔ عارف کو فیصل ہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ قاتل فیصل کے بیان سے یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہاں بھی اخباری رپورٹر حسان کے شیطانی ذہن نے بڑا فتنہ پھیلایا تھا۔ فیصل نے بتایا کہ اسے حسان ہی نے عارف اور وسیم کے خلاف بھڑکایا تھا۔ حسان کی باتوں میں آ کر اس نے ایک تیر دو شکار کے فارمولے پر عمل کر ڈالا۔ عارف کے لیے وہ اپنے دل میں اتنی نفرت رکھتا تھا کہ وہ اس کی جان لینے پر تیار ہو گیا۔ پھر جیسے اسے موقع ملا اس نے عارف کا کام تمام کر دیا اور بعد ازاں وسیم کے خلاف زہر اگلنے کے لیے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حسان کا کردار شیطان سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایسے سنگین مزاج کا اسکرپٹ تیار کیا کہ 2 گھر اجڑ کر رہ گئے اور اس خرابے کا اصل ذمہ دار صاف بچ نکلا۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ اگر شیطان ایسے کسی واقعے میں کام آ جائے تو پھر دنیا کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ وہ دنیا کی ابتدا سے ہے اور اس کے اختتام تک رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔